دنیا کے اندر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ان کا وجود زمین کے اوپر رہتا ہے تبھی تک ان کے چرچے ہوتے ہیں. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ پرانے ہو جاتے ہیں, وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے چرچے ختم ہو جاتے ہیں, اور کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں رہتا, ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے, ان کا نام لینا بھی لوگ بند کر دیتے ہیں. لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب تک وہ زمین پہ رہتے ہیں ان کے چرچے رہتے ہیں, مرنے کے بعد کچھ دنوں تک بھی چرچے باقی رہتے ہیں, کچھ سالوں تک بھی چرچے باقی رہتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے لوگ ان کو بھی بھول جاتے ہیں اور لوگ ان کا بھی ذکر نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دور میں زندہ رہتے ہیں, ہر زمانے میں زندہ رہتے ہیں, ہر عصر میں زندہ رہتے ہیں, ہر محفل میں زندہ رہتے ہیں, ہر صبح زندہ رہتے ہیں, ہر شام زندہ رہتے ہیں. ان کا نام آتا ہے تو زندگیاں مل جاتی ہے, ان کا نام آتا ہے تو ایمان کو زندگیاں ملتی ہے, ان کا نام آتا ہے تو تہذیبیں زندہ ہو جاتی ہیں, ان کا نام آتا ہے تو تمدن زندہ ہو جاتے ہیں, ان کا نام آتا ہے تو کلچر زندہ ہو جاتے ہیں. وہ کبھی مرتے نہیں اس اعتبار سے کہ وہ ہمیشہ ذہنوں میں زندہ ہوتے ہیں, افکار میں زندہ ہوتے ہیں, نظریات میں زندہ ہوتے ہیں, لوگوں کی زبانوں میں زندہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور دنیا ان کو کبھی مٹا نہیں پاتی. ان میں سے ایک ہستی امام عرش مقام امام حسین علیہ جدی والی سلام کی ہستی ہے. اندازہ فرمائیں جب خون منجمد ہو جاتا ہے, یعنی قوموں کا خون جب ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے, ذکر حسین کر دیا جائے تو خونوں میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے, انسان کے اندر بہادری پیدا ہو جاتی ہے, انسان کے اندر حیات نو کا جوہر جاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو عقیدے کی نشانی ہے, جو ایمان کی نشانی ہے, جو اسلام کی نشانی ہے, جو زندہ تہذیب کی نشانی ہے, جو زندہ تمدن کی نشانی ہے, جو زندہ کلچر کی نشانی ہے. ان ہستیوں میں ایک ہستی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اندازہ فرمائیں ایک تو سب سے زیادہ اس امت میں اگر کسی پہ لکھا گیا اس زمانے میں تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. اللہ اکبر. جب اسلام آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تو اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر کسی پہ لکھا گیا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. اور حضور کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پہ لکھا اس دنیا کے اندر تو وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے. امام حسین سے زیادہ کسی پہ اتنا نہیں لکھا گیا ہے. اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں, جتنی تقریریں رسول اللہ پہ ہوئی ہے کسی پر نہیں ہوئی ہے, اور حضور کے بعد سب سے زیادہ زمین پہ کسی کا ذکر ہوا ہے تو وہ امام حسین کا ذکر ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا حسن یا حسین. امام حسین کو جس زاویے سے دیکھو آپ اس زاویے سے ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرو, آپ کو امام حسین امام ہی نظر آئیں گے. ان کا علمی مقام ان کو امام بتاتا ہے, ان کا حسن انہیں امام بتاتا ہے, ان کی فکر انہیں امام بتاتی ہے, ان کا انداز زندگی ان کو امام بتاتا ہے. ہر معاملے میں وہ امام نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں امام حسین کا ذکر جتنا ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اور تجسس بڑھتا جاتا ہے. اتنا ذکر اگر کسی کا ہو تو لوگ بور ہو جائیں, لیکن امام حسین کا ذکر مشک کی طرح ہے, جتنا رگڑتے جاؤ گے اتنی خوشبو بڑھتی جائے گی. آج یہ محفل امام حسین کے ذکر کی محفل ہے. آج میں آپ کے سامنے امام حسین کی شخصیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام کی شخصیت کیا ہے اندازہ فرمائیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان دو لوگوں کے درمیان رہتا ہے. انسان ہمیشہ, اب اگر آپ دیواس والے اور گرد نواز سے آنے والے گفتگو سمجھ رہے ہیں تو آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں.
ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ انسان دو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ایک تو اوپر اصل ہوتی ہے، ایک دوسرا نیچے نسل ہوتی ہے۔ اصل اور نسل کے درمیان ایک انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے اس کے اوپر اصل ہے، اور انسان ہوتا ہے اس کے نیچے نسل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی انسان ہو، اللہ اکبر، وہ کتنا بھی اچھا ہو، اس کی اصل میں سب اچھے نہیں ہوتے۔ اگر آپ امام علی مقام کا ذکر سننے آئے ہیں تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، انسان اصل اور نسل کے بیچ میں رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کے اوپر جتنے اس کی اصل ہے، اوپر باپ، دادا، پردادا، یہ سب جو اوپر 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 ہوتے ہیں اس کو اصل کہتے ہیں، اور نیچے بیٹا، پوتا، نواسا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے سب اس کو نسل کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کی زندگی کی اسٹڈی کر لیں، میں کسی کو ذہن میں لے کر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف امام کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں، امام کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، جس کو آپ نے امام مانا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو خوش ہیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، کون کس کے ساتھ اٹھے گا، کس کے ساتھ نہیں اٹھے گا، جو جس کو امام مانتا ہے مانتا رہے۔ ہم سنی کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے جن کو امام مانا ہے وہ کتنے بے مثال ہیں۔ ہمارے امام امام حسن ہے، ہمارے امام امام حسین ہے، ہمارے امام امام علی ہے، ہمارے امام عثمان غنی ہے، ہمارے امام عمر ابن خطاب ہے، ہمارے امام صدیق اکبر ہے، ہمارے امام غوث و خواجہ مخدوم اشرف ہے۔ اللہ اکبر، جب سب کو اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، پتہ نہیں کون کس کے ساتھ جائے گا، لیکن سنیو، تمہارا مقدر کتنا بھلا ہے کہ جب تمہیں اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا تو تم کتنے اچھے اچھے اماموں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین۔ جو ہمارے امام لوگ ہیں ان میں سے میں ایک امام کا ذکر کرنے لگا۔ انسان اصل اور نسل کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اصل کہتے اوپر، نسل کہتے نیچے۔ کسی کو بھی اسٹڈی کر لے، کتنے بھی اچھے آدمی کو، اس کی اصل میں سب اچھے ہوں، یہ ضروری ہے، کچھ نہ کچھ کمی نکل کے آئے گی۔ پہلی بات تو اصل کا زیادہ تر پتہ بھی نہیں چل پاتا لوگوں کو، یہ بات ہے کہ آدمی ڈھونڈتا رہے، 5-6 کے بعد آدمی خاموش ہو جاتا دنیا کے اندر، 5 دادا 6 دادا 7 دادا، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ اور پھر کون اچھا ہے کون برا ہے، اگر یہی پر بات کرنے لگ جائیں تو کچھ لوگوں کو اچھا لگے کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ابا کا کردار پڑھنے میں بھی شرم آئے گی لوگوں کو کہ ابا پتہ نہیں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، شراب پیتے تھے یا سگریٹ پیتے تھے، خدا جانے کیا کرتے تھے، ابا کا کردار بھی لوگ نہیں پڑھ پائیں گے۔ لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، میں نے کہا امام حسین کی طرح تو تو ہو نہیں سکتا، جس نواسے کی طرح نہیں ہو سکتا، نانا کی طرح ہونے کا دعویٰ کیا کرتا ہے۔ اندازہ فرمائے تو میں عرض کر رہا تھا، اصل بھی بے مثال نسل بھی بے مثال، کس کی اندازہ کریں لوگوں کی اصل نسل کا۔ اور اگر چلیں اصل ٹھیک ٹھاک مل بھی جائے تو نسل میں خطرہ ہے، نسل کی گارنٹی نہیں ہے۔ چلو بیٹے کو تو آپ نے دیکھ لیا، پوتے کی کیا گارنٹی ہے وہ بتاؤ، پوتے کو دیکھ لیا پروتے کی کیا گارنٹی ہے وہ بتاؤ، پروتے کو دیکھ لیا لکڑ پروتے کی کیا گارنٹی ہے وہ بتاؤ۔ تو اگر آگے نسل کی تو کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ لیکن اب آئیے میں جس کی زندگی پڑھنے لگا ہوں اور جس کی زندگی پڑھنے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے، اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کربلا آپ نے سنا ہے، سنتے ہیں، بچپنے سے سن رہے ہیں، انشاءاللہ مرے دم تک سنتے رہیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نبی اور آل نبی کا ذکر زبان پر ہو اور اسی وقت اپنی روح پرواز کر جائے تو مقدر کی معراج ہو جائے۔ لیکن اندازہ فرمائے، غور کریں، امام حسین اس ہستی کا نام ہے جس کی اصل بھی بے مثال ہے اور جس کی نسل بھی بے مثال ہے۔ اگر اصل آپ دیکھنا چاہیں اصل تو اصل شروع ہوتی ہے ماں باپ سے اور اوپر اوپر حضرت آدم تک جاتی ہے۔ اب اگر میں حضرت
असल पढ़ने लगूं तो असल में पहले नंबर पे माँ बाप आते हैं। इमाम हसन की अगर कोई असल पढ़े तो उस असल को दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, आलिमा, पहले मुअल्लिमा, सैयदा फातिमा ज़हरा बिन्ते मोहम्मद के नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, आवाज खींच रहा, आवाज खींच रहा माई। देखो भाई, ऐसे उधार नारे ना लगाओ। या तो नारा लगाओ तो मर्दों की तरह लगाओ, या तो ना लगाओ। बगैर नारे के भी जलसा हो सकता है। और अगर नारा लगाना है तो लगना चाहिए कि हुसैनियों का नारा लग रहा है। और पूरा मजमा जवाब दे, ऐसे नहीं कि आप भूखे पेट उठ करके आए हैं। नारे तो वो होने चाहिए यार कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। आजकल कुछ लोगों को हमारे नारों से भी तकलीफ है। और मैं कहता हूं जब लोगों को तकलीफ होने लगा करे तो फिर हमें वो काम ज्यादा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं ये या अली का नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अली कहना हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह। ये कहां से लाए? मैंने कहा हदीस पढ़, कई मकाम पर हुजूर ने या अली कहा। मैं एक ही मकाम पेश कर देता हूं, पढ़ूं? ये असले हुसैन है। सुभान अल्लाह। अभी मैंने अम्मी का जिक्र किया, आगे नहीं पढ़ा, लेकिन नारा लग गया तो बीच में बात निकल आई तो अर्ज करूं अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इख्तिलाफ पैदा ना हो। हुजूर को उम्मत का इख्तिलाफ बहुत दुखाता था दिल। हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई चीज इतना दिल नहीं दुखाती थी जितना उम्मत का इख्तिलाफ दिल दुखा। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम इत्तिहाद उम्मत के लिए बहुत कोशिश करते थे। हुजूर चाहते थे कि मेरी उम्मत एक रहे, मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। और हुजूर उम्मत ही बनाने आए थे, मेरे आका उम्मत ही बनाने आए थे। लेकिन आज उनकी उम्मत सगा भाई सगे भाई से लड़ रहा है। हुजूर का बहुत दिल दुखता है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहाँ तक फरमा दिया कि हर पीर और जुमेरात को 2 दिन मेरे सामने नामे आमाल पेश किए जाते हैं और सब बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हर पीर और जुमेरात को पूरी उम्मत बख्शी जाती है। जो लोग नहीं बख्शे जाते उनमें से एक बंदा वो भी है जो अपना रिश्ता काटता है, रिश्तेदारों से बातचीत बंद करता है, अपने भाइयों से बातचीत बंद करता है, अपने दोस्तों अहबाब से बातचीत बंद करता है। सब हुजूर की दुआ से बख्श दिए जाते हैं। जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए कीने होते हैं हुजूर अल्लाह पाक उनकी बख्शिश नहीं फरमाता। इसी तरह जो शराब पीते हैं अल्लाह उनकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। इसी तरह जिनके पेट में हराम लुक्मा होता है अल्लाह उनकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। इसी तरीके से जो लोग अल्लाह अकबर माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह जो जुआ खेलते हैं उनको भी बख्शा नहीं जाता। इसी तरह जो एक दूसरे पे जादू करते कराते उनको ही बख्शा नहीं जाता। इसी तरह जिन पे गुस्ल फर्ज होता है और वो दिन दिन भर नहाते नहीं है, ऐसे ही नापाक फिरते रहते हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाता। एक फेरिस्त है उन लोगों की, उन्वान मेरा ये नहीं है, उन्वान ये है। अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम की चाहत थी मेरी उम्मत मिलजुल के रहे, मेरे सहाबा में इत्तेहाद रहे और सहाबा किराम में इत्तेहाद था, यक जान यक दिल थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इत्तेहाद के क़याम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक काम किया। काम ये किया कि जो लोग हिजरत करके आए थे उनको मुहाजिरीन कहा जाता है और जो मदीने मुनव्वरा में रहते थे उनको अंसार कहा जाता है। अंसार इसलिए उनको कहा जाता है कि उन्होंने मदद की थी अल्लाह के रसूल की, उन्होंने नुसरत की थी रसूलुल्लाह की, उन्होंने मदद की थी इस्लाम की, उन्होंने मदद की थी सहाबा की। इतनी मदद की थी उन अंसार ने, 2 घर थे, एक घर खुद रखा, एक मुहाजिर भाई को दे
دیا. 2 بیویاں تھی اس وقت تو پردے کا حکم نہیں آیا تھا, یہ قانون نہیں بنا تھا, تو دونوں کو سامنے رکھ کر کے کہا تھا ایک جس کو تم پسند کرو طلاق دے دیں گے, اس سے تم نکاح کر لینا. یہاں تک قربانیاں دی تھی ان لوگوں نے, میرا مال میں آدھا آپ کو دے دیتا ہوں, اپنے کاروبار میں تمہیں پارٹنر بنا لیتا ہوں. لیکن یہ سب زبانی رشتے تھے, قلبی رشتے تھے. حضور نے اس کو قانونی شکل دینی چاہیے. توجہ فرمائیں, اب آپ کی توجہ میری طرف. حضور نے اس کو قانونی شکل دینی چاہیے, تو حضور نے کیا کیا, ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک انصار ایک مہاجر دونوں بھائی, ایک انصار ایک مہاجر دونوں بھائی, ایک انصار ایک مہاجر دونوں بھائی, ایک انصار ایک مہاجر دونوں بھائی. اس کو کہتے ہیں عقد مواخات. عقد مواخات میں حضور نے پرو دیا اور بھائی بھائی بنا دیا, اور جس کو جس کا بھائی بنایا اس نے اتنا رشتہ نبھایا کہ آخری دم تک خون کے رشتے پیروں تلے کچل دیے. لیکن جو رشتہ رسول اللہ نے بنایا تھا اس کو نبھانے کے لیے ہر قربانی دی ان لوگوں نے. لیکن ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, محفل میں جتنے بیٹھے تھے سب کے بھائی بن گئے, سب کے بھائی بن گئے. جو جس کے ساتھ تھا سب کا بھائی بن گیا. محفل میں کوئی بچا نہیں, محفل میں صرف 2 لوگ بچے. محفل میں کتنے لوگ بچے؟ 2 لوگ بچے. ایک بے مثال ہستی جو اللہ کے رسول تھے. کوئی صحابی رسول اللہ کو بھیا کہتا نہیں تھا, بڑا بھائی کہتا نہیں تھا, کہہ سکتا نہیں تھا. سب کہتے تھے آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں. حتیٰ کہ چچا لوگ بھی کہتے تھے آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں. چچیاں بھی کہتی تھی آپ آقا ہیں ہم آپ کی کنیزیں ہیں. دودھ پلانے والی ماں حلیمہ بھی کہتی تھی آپ آقا ہیں میں کنیز ہوں. اللہ اکبر. کسی نے حضور سے رشتے نہیں لگائے کہ تو بیٹا ہے, تو بھیا ہے, تو چچا ہے, تو بڑے ابا ہے, بلکہ یہ کہا آپ محبوب خدا بے مثال ہے, بے مثل ہے. اللہ اکبر. امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا کر دیدم بہرے دوتا برسیدم بسیار خوب دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اور میرا امام کہتا ہے لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. جگراج کو تاج تو ریسن سوئے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے اور کفے دریائے کرم میں ہے رضا, پاٹ پھوارے چھلکنے والے. اندازہ فرمائے کوئی محفل میں بچا نہیں, ایک نبی بچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی نے اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ذکر سے تقدیریں سنورتی ہیں. اب آپ بات چیت بند کریں, انتظام بھی بند کریں. میری بھی فکر چھوڑیں, مائک کی بھی چھوڑیں, محفل کی بھی چھوڑیں. محفل کو اس پہ چھوڑ دیں جس کے نام سے محفل کی ہے. کچھ مت کریے, بیٹھ جائیے. آنے والے جانے والے کس پہ کوئی توجہ نہیں, اس لیے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. بھائی آپ یا غوث کہتے ہیں نا, یا غوث جس کو پکارتے ہیں, غوث اعظم جس کو پکارتے ہیں وہ امام حسین ہے. چھوڑ دو نا, مت چھوڑیے نا, کوئی بات. محفل اچھی چل رہی ہے, چھوڑ دو اس کو, ہٹا ہی دو, ہٹا دو, کوئی ضرورت. چلیں ٹھیک, پسینہ نکلتا ہے نکلتا رہے. آقا فرماتے ہیں مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیا. جس کی مزدوری کر رہا ہوں وہ سیدہ کا لال ہے. جتنا زیادہ پسینہ نکل کے بے حال ہو جاؤں گا اتنی زیادہ ادھر توجہ ہوگی. میں آپ کی تھوڑی مزدوری کرنے آؤں, نہ میں مزدور ہوں نہ مزدوری کرنا جانتا ہوں. جس کی کر رہا ہوں وہ حسین بادشاہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے توجہ ان کی ہوگی. بھائی آپ, میں مہمان ان کا ہوں, غلام ان کا ہوں, مزدور ان کا ہوں, مدحت ان کی کر رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا, سب کو ذکر حسین کرنے کی توفیق نہیں ملتی. بے شک, بے شک. جس زبان کو حسین کی امی اور بابا خرید لیتے وہی زبان ذکر امام کرتی ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے؟ بے شک. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ذکر کربلا. ہم نے کہا تیری اوقات کیا, اس کے لیے بھی نصیب لگتے ہیں. جب ماؤں کے دودھ میں شرافت ہوتی ہے تب ذکر کربلا کرنے کی توفیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ یہ لوگ محتاج تھوڑی ہے, تعریف کے محتاج نہیں آل محمد, تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. ارے پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اس لیے وہ اچھے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ذکر ہم ان کا کرتے ہیں، ہم اچھے لگنے لگتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. حضور جن کا ذکر کرے ان کا ذکر میں نہ کروں تو پھر کون کرے؟ آپ نہ کرے تو پھر کون کرے؟ اللہ خدا جس کا ذکر کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور حضور جن کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل البیت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. توجہ تو فرمائے، دھیان دیجئے. عرض کیا کر رہا تھا؟ حضور نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، اور اس محفل میں دوسرا بندہ جو تھا اس کا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. اور وہ دوسرا بندہ کون تھا؟ اسی کو اصل حسین کہتے سبحان اللہ. ہیں، اسی کو اصل اصل حسین. ابھی اصل پہ بات چل رہی ہے، آپ کی توجہ رہی تو نسل پر بھی آئیں گے. لیکن اصل حسین ہے جسے دنیا مولا علی کہتی ہے. میں نے اصل حسین جو کہا، اصل حسین، اور کسی کو ہو سکتا ہے یہ اصل حسین کہ میں نے کہا امام اہل سنت بھی کہتے ہیں اصل ہے. وہ کون ہے؟ علی اصل ہے. کہتے اصل نسل صفا، سبحان اللہ. اصل رسول اللہ کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سب کی نسل اسی کی پیٹ میں رکھ دی گئی. توجہ، سب کی نسل اسی کی پیٹ میں رکھ دی گئی، مگر میری نسل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولاد میری ہے، پیدا علی سے ہوں گے. سبحان اللہ. اس پہ اگر سنی سبحان اللہ نہ کہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جملہ بہت بڑا ہے، جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا. آقا نے فرمایا نسل میری ہوگی، پیدا علی سے ہوگی. لوگوں کو علی سمجھ میں آنا چاہیے. جو نبی کی نسل کی اصل ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. بابا آپ کی نسلیں سلامت رہے. آمین. میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا علی کا نام سن کر جوانی آتی ہے. آج دیکھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ. علی بوڑھوں کو بھی جوان کرتا ہے. میرے مولا کی کرامت ہے. سبحان اللہ. اگر جوانوں کو جوانی نہ آئے تو پھر اس جوانی پر افسوس. غور فرمائے، توجہ کرے، اندازہ فرمائے. دیواس والوں، گرد نواز سے آنے والوں توجہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا، اور محفل میں دوسری ہستی مولا علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا. علی کون ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. اور اس سے بڑی بات کہہ دی، وصل وجہ خدا، خدا کے قریب ہونے کی وجہ کو علی کہتے ہیں. پتا چلا اگر اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، جب تک علی کی غلامی نہیں کرتا تجھے خدا مل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی علی کیے بغیر خدا مل نہیں سکتا. بلکہ وہ مطلع القمرین میں لکھتے ہیں تو اس کے مرتضوی میں بھی مولانا حسن نے لکھا ہے، اے عزیز علی کا فیض پوچھنا ہے تو صوفیاء سے پوچھ، اس لیے کہ جب تک علی کا فیض نہیں ملتا کوئی ولی نہیں بنتا. لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے، علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اگر اللہ
یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا اگر بچوں کو بہادر بنانا ہے تو ان کے سامنے علی مرتضیٰ کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ، مائیں چاہتی ہے کہ تمہارے بچے صلاح الدین ایوبی کی طرح بہادر ہو تو علی علی کر کے دودھ پلایا کر۔ سبحان اللہ، ہاں، لیکن دیواس والے کل یہ نہ کہیں کہ امین القادری کو بلایا اس نے علی علی کہنے کا کہہ دیا تو علی علی کہیں گے تو رافضی تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ میں نے کہا علی علی کرنے سے اگر رافضی کوئی ہو جاتا تو اماں عائشہ صدیقہ کبھی یہ نہ کہتی کہ رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بھائیو، عبادت کر کے کوئی رافضی نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، جملے پہ غور کریں، زندگی بھر یاد رکھنا، عبادت کر کے کوئی رافضی نہیں ہوتا، عبادت کر کے کوئی رافضی نہیں ہوتا، عداوت صحابہ کر کے کوئی رافضی بنتا ہے۔ بے شک، جو عبادت ہے وہ کبھی رافضیت نہیں ہے، اور جو رافضیت ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ تو کیا تجھے اماں عائشہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اور تجھے ہوگا نہیں ہوگا؟ ہمیں تو ہماری ماں سے زیادہ اعتماد امی جان عائشہ صدیقہ پر ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا ذکر علی عبادت ہے تو پھر عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، توجہ کرے، بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محفل میں دو لوگ بچ گئے، حضور نے اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا اور علی مرتضیٰ کا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ بے شک، جو جنگ میں کبھی نہیں رویا وہ اس محفل میں رو گیا، اور روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اس کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اب مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب یہ جو بات میں نے دعویٰ کیا تھا وہ سن لیں۔ مولا علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو ہمیں پتا چل گیا کہ یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کہنا کس کی سنت ہے؟ علی کی بولے سنت، کس کی سنت ہے؟ علی کی مل کے بولے کس کی سنت ہے؟ اب جنہیں یا رسول اللہ پسند نہیں وہ اپنے گھر جائیں، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علی والے سبحان بھی اللہ۔ کیسے؟ ایسا نہیں کہ علی کو مانے اور تین کو نہ مانے، ایسا نہیں، ہم علی کو مانتے ہیں شیخین کی تعظیم کے ساتھ۔ بے شک، سبحان اللہ، اس لیے کہ جس دل میں صدیق نہیں بستے اس دل میں علی نہیں آتے، جس دل میں عمر نہیں بستے اس دل میں علی نہیں سبحان آتے۔ اللہ، اس لیے ہم سبحان علی اللہ۔ علی ضرور کرتے ہیں زبان سے، مگر دل میں خلفائے راشدین کو رکھ کر کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اور جو دل میں صحابہ کی نفرت رکھ کے علی علی کرتا ہے وہ دنیا میں اپنے ہاتھ سے پیٹتا ہے اور قبر میں فرشتوں کے ہاتھ سے پیٹا جائے گا۔ اور الحمدللہ ہم نہ یہاں پیٹتے ہیں نہ وہاں پیٹے جائیں گے۔ کیوں؟ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو مولا نے، میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو نبی نے پلٹ کے کہا یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ حضور جواب دے رہے یا علی۔ ہم بھی سمجھ گئے سبحان اللہ، کہ یا علی کہنا نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سبحان دن سے سنیوں نے سوچ لیا نہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑیں گے نہ یا علی کہنا، اللہ، سبحان اللہ، نہ نبی کی سنت چھوڑیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ حضور نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، علی تو میرا بھائی ہے، اور کیسا؟ صرف دنیا میں نہیں، فرمایا دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ اصل حسین ہے یہ. سبحان اللہ بے شک کون ہے اصل حسین؟ بے شک اور اوپر 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 آدم علیہ السلام تک چلے جائیں تو پھر یہ جو شجرہ ملتا ہے نا علی و فاطمہ سے، پھر یہ جاتا ہے سیدھا حضور پر. بے شک سبحان اللہ سیدہ فاطمہ کے والد حضور ہیں، اور پھر حضور سے آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک کوئی بھی کافر نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کافر تو بہت بری چیز ہے. کوئی شرابی بھی نہیں ہوا، کیا اللہ سبحان اللہ کوئی زانی بھی نہیں ہوا. بے شک سبحان اللہ. ایک بات اور بتا دوں، کوئی بے نمازی بھی نہیں ہوا. حق حق حق. قرآن کہتا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا تھا محبوب جب تو ساجدین میں گشت کر رہا تھا، جب تو سجدہ کرنے والوں میں گشت کر رہا تھا. امام راضی کہتے ہیں یہاں ساجدین سے مراد حضور کے آبا و اجداد اور حضور کی امہات ہے. مطلب پتا چلا کہ حضور کا نور جس میں منتقل ہوا، کوئی بغیر سجدے کے نہ رہا، سب سجدے والے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہر دور تو یہ سب اصل حضور کی جو اصل ہے وہی امام حسین کی اصل ہے، کیونکہ حضور اصل ہے امام حسین. بات اب آ گئی، اگر میں پڑھتا بہت لوگوں کے نام پڑھتا، اصل میں حضوری کا نام آ جاتا تو گفتگو تمام ہوتی. حضور سے بڑا کون ہے بھائی؟ وہی اصل حسین ہے نا، بے شک ہیں اصل حسین ہے. اسی لیے آقا حسین و منی، سبحان اللہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، بے شک حسین مجھ سے ہے. مطلب نبی کا خون بے عین ہی اگر کسی کے جسم میں دیکھنا ہے تو امام حسن اور امام حسین. سبحان اللہ. خون رسول سے ان کو بنایا. کس سے بنایا؟ خون رسول. سب کے خون ناپاک، واہ نبی کا خون پاک. سبحان اللہ. سب کے خون، نبی کا خون، نبی کا تو سبھی پاک، نبی پاک، بے شک نبی پاک. اور ایسے پاک کہ جنابت کی حالت میں کوئی دیواس کی جامع مسجد میں سے گزر نہیں سکتا. بولو جو جا سکتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے اس مقدس آدمی کو میں بھی زیارت کر کے دیکھ لوں. کوئی جا سکتا ہے جنابت کی حالت میں؟ جنابت تو سبھی سمجھتے ہوں گے، کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں جا سکتا ہے؟ دیواس کی جامع مسجد میں جا سکتا ہے، دلی کی جامع مسجد میں جا سکتا ہے. بھائی مسجد کا مرتبہ جتنا بڑھے گا اتنا احتیاط بڑھے گا. اور کوئی مسجد نبوی میں جا سکتا ہے؟ ارے لوگ اس میں بے وضو جانے کی ہمت نہیں کرتے. مسجد نبوی وہ مسجد ہے، لیکن دیکھو حسین کی اصل کتنی پاک ہے. میرے امام حسین کی اصل کتنی پاک ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. ہم جب کہتے ہیں پنجتن پاک تو کچھ ناپاک لوگ کہتے ہیں یہ پاک کیسے؟ میں نے کہا اس طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کس طرح کہ دیکھو کس کے باپ دادا کیا ہے وہ جانے. میں امام حسین کی شان پڑھ رہا ہوں. اصل حسین آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی میں جس کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف 2 ہی دروازے کھلے رہیں گے، یا تو نبی کا دروازہ یا تو علی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنابت کی حالت میں کوئی بھی مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا. جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے تو 2 ہی لوگ ہیں، یا تو نبی آ سکتے یا تو علی آ سکتے ہیں. یہ اصل حسین پاک. سبحان اللہ. یہ یزید کو کہاں کھڑا کرتے ہیں سامنے؟ اندازہ تو فرمائے. وہ پلید، وہ گندا، وہ ابو جہل عتبہ شیبہ کا جانشین، اوقات کیا ہے؟ بندر کو نچوانے والا امام حسین کے سامنے کھڑا رہے گا؟ سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والا امام حسین کے سامنے کھڑا رہے گا؟ اوقات کیا ہے اس کی؟ لوگ کہتے ہیں وہ بھی امیر المومنین تھا. میں نے کہا بہت اچھا جملہ کہا، سلوٹ کرتا ہوں تجھے، اچھا کہا. کیوں اچھا کہا؟ آپ گھبرا جاتے لوگ، اسی لیے مجھ سے ڈرتے ہیں تھوڑا سا. لیکن یہ کیا بول دے گے؟ میں نے کہا میں ذمہ داری سے بولتا ہوں، حوالے سے بولتا ہوں. بات میری پوری سمجھو، کٹ پٹ کے سمجھو گے تو اسی طرح کٹتے پٹتے رہو گے. ہاں توجہ ہے آپ کی. بولا امیر المومنین. میں نے کہا بہت اچھا جملہ کہا. بولے وہ کیسے اچھا کہا؟ میں نے کہا جب تیرا امیر ایسا ہے
تو تو نے بتا دیا کہ تو کیسا مومن ہوگا. کیا بات ہے, واہ. تو نے اپنی حیثیت بتا دی نا. تو مومن اپنے آپ کو کہتا ہے اور اس کو امیر المومنین کہتا ہے, تو سمجھ گئے جب تیرا امیر ایسا ہے تو مومن کیسا ہوگا. شرابی تیرا امیر, زانی تیرا امیر, ماں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والا تیرا امیر, تو پہچان گئے ملا جی آپ کا کردار کیا ہوگا. لیکن وہ ہمارے لیے امیر المومنین نہیں ہے, ہم تو اس پہ لعنت کرتے ہیں, لعنت. اس پلید کہتے ہیں اس کو پلید, ظالم کہتے ہیں, جابر کہتے ہیں, فاسق کہتے ہیں, فاجر کہتے ہیں. مگر سن, ہمارا امیر المومنین امام حسین ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے کردار کا بھی اندازہ کر لے. تیرے امیر المومنین سے تیرا کردار سمجھ میں آیا, ہمارے امیر المومنین سے ہمارا کردار. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان امام حسین. دیکھ لے میرا امیر کیسا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. رسول اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا, توجہ کریں, دو دروازے کھلے رہیں, ایک تو علی کا دروازہ, ایک تو نبی کا دروازہ. اب آپ کو بولنا ہے, میں نہیں بولوں گا کچھ. کیا, یا تو یہ بولنا شروع کرو کہ ناپاک مسجد سے گزر سکتا ہے, یا تو یہ علماء کی توجہ چاہتا ہوں, دعا دینا, اگر غلطی کروں تو ابھی اصلاح کر دینا, کوئی بات نہیں, جملہ واپس لینے میں کوئی تکلیف. توبہ بہتر ہے, آر نار سے بہتر ہے. غلطی کریں توبہ کریں, ہو جائے غلطی توبہ, اڑنا نہیں, شیطان کا طریقہ. لیکن بات کہہ رہا ہوں, یا تو دو چیز میں سے کوئی ایک چیز بولنا شروع کرو کہ ناپاک مسجد سے گزر سکتا ہے, یا تو یہ بولنا شروع کر دو, یا پھر یہ کہو کہ جنابت بھی ان لوگوں کو ناپاک نہیں کہلواتی. بے شک, بے شک. جنابت بھی ان لوگوں کو ناپاک نہیں کہلوا سکتی جس کو نبی اور علی کہا جاتا. کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. بے شک, بے شک. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان اہل بیت. میں نے دونوں جملوں میں سے کچھ نہیں کہا, میں نے صرف آپ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں بات کیا ہے. کچھ لوگ روتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ ہمارا دروازہ بند کرا دیا, علی کا کھلا رکھا. حضور علیہ السلام نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, میں نے کسی کا بند نہیں کروایا, کسی کا نہیں کھلوایا. اللہ نے جس کا بند کرنے کے لیے کہا میں نے سب کے بند کرا دیے, اور جس کا کھولنے کے لیے کہا میں نے کھلوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کام میں نے نہیں کیا, یہ کام اللہ نے. سبحان اب اللہ. بتائیں کہ اصل حسین ہے جس کو علی کہتے, یہ میرا مولا علی ہے, یہ میرا آقا علی ہے, ہم سب کا آقا علی ہے. لیکن یہ بھی کہہ دوں سنیو, علی پاک کی محبت کی آڑ میں کبھی کسی صحابی کو گالی دینا یہ سنیت نہیں ہے. بے شک, بے اس شک. کا خیال رکھ. مولا علی سے بہت محبت, آل البیت سے بہت محبت کرو, لیکن کبھی کسی صحابی کے لیے ہلکا جملہ بھی مت کہنا, بے ادبی بھی مت کرنا, کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابی کی توہین کرے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے محبت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دیتے پھریں, کسی پہ لعنت کرتے پھریں. نہیں, ہمارا مسلک یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ تو بہت بڑے ہیں, اگر اونٹ کا چمڑا آپ کی تلووں میں لگ کر نالین کہلاتا ہے تو ہم اس کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کا چمڑا, یہ دیکھتے محبوب کے تلووں سے لگ گیا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جب اونٹ کا چمڑا نالین سے نسبت پالے تو ہم آپ کو, آپ کے اس نالین کو سر پہ رکھتے ہیں, منبر پہ رکھتے ہیں. کسی کا جوتا منبر پہ رکھ سکتے ہیں, لیکن حضور کی نالین اس لیے منبر,
اونٹ کا چمڑا ہے مگر محبوب کے تلووں سے لگ گئے ہیں، یہ شان ہے ان کے. تو جو چیز ان سے نسبت رکھے گی ہم اس سے کیا کریں گے؟ محبت. ارے صحابہ بڑی چیز ہے، نالین بڑی چیز ہے. سیدنا امام اہل سنت تو یہاں تک کہتے پا رہے دل بھی نہ نکلا. پا رہے، پارا کہتے ٹکڑے کو، اور دل دل کو. پا رہے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا. پا رہے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کوں سے اتنی جان پیاری واہ واہ. ارے تجھے مدینے کے کتوں سے اپنی جان پیاری ہو گئی احمد رضا، تو اپنے محبوب کے شہر کے کتوں کو دل کا ٹکڑا پیش نہ کر سکا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کتوں کو روٹی کا ٹکڑا دیا جاتا ہے اور محبوب کی گلی کے کتوں کو دل کا ٹکڑا پیش کیا. سبحان اللہ. یہ ہے سنیت، یہ سنیت ہے. ارے جب محبوب کے دروازے کے کتے کا اتنا احترام ہے تو ان کے یاروں کا کتنا ہے، ان کے پیاروں کا کتنا احترام. ہم احترام ہی جانتے ہیں، ہم توہین نہیں جانتے، نہ توہین کرنا جانتے ہیں. اس لیے احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا. آج کل کچھ نوجوان یوٹیوب کے نابالغ محققین کے بہکاوے میں آ کے صحابہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں. یاد رکھنا اپنی آخرت خراب نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو. اپنے بزرگوں کے طریقے پہ رہو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ رہو. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ امام حسین بنے کس سے؟ نبی کے. بات دور نکل گئی. میں نے سب کے خون کے ناپاک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں. امام اعظم کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد ابن حنبل کو. سنیوں کو بھی اختلاف نہیں، شیعوں کو بھی اختلاف نہیں، دیوبندیوں کو بھی اختلاف نہیں، اہل حدیث لوگوں کو بھی اختلاف نہیں. کیونکہ قرآن نے کہا حرمت علیکم الدم، حرام کر دیا اللہ نے تم پر خون. تو جو حرام ہے وہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی میں کسی کو شک. لیکن نبی کا خون وہ ناپاک نہیں ہے، تو پاک ہے. اب پاک کیسے؟ میں نے کئی جگہ اس کو پڑھا کہ امام حسین کو سمجھو، صرف شربت اور کھچڑے پہ تولو مت ان کو. اگر 7 سمندروں کو شربت بنا کے بانٹ دو تو بھی امام حسین کے خون کے قطرے کا بدل نہیں ہو سکتا. خون حسین کو سمجھے ہی نہیں میری قوم. میری قوم تو بس چند رسمی چیزوں پر اپنے بزرگوں کو تولتی پھر رہی ہے. حقیقت سمجھو میرے بھائی. اگر امام حسین ہماری بجائے کسی اور کے پاس ہوتے نا تو وہ لوگ پتہ نہیں امام حسین کے ذریعے کس کس کو فتح کرتے. ہم نے امام حسین بتایا ہی نہیں لوگوں کو. کہنے والا کہہ گیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم صرف مسلمان نہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. صرف لوگوں کو پتہ چل جانے دو حسین کون ہے، حسین کتنے حسین ہیں، حسین پاک کتنے عظیم ہیں. ارے یوں ہی غریب نواز نے نہیں کہہ دیا شاست تو حسین، بادشاہ تو حسین، دین است تو حسین، دی پناست تو حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است تو حسین. حسین پاک جو ہستی. پڑھو امام حسین کو، کسی نتیجے پہنچ. صرف 3 دن امام حسین کے یاد کربلا میں بھوکے رہے، پیاسے رہے، شہید ہو گئے. میں کہتا ہوں 56 سال کے امام حسین، ان کے 56 سال کا ایک ایک دن پڑھو، آپ کو پتا چلے گا. جو نبی میں نظر آتا ہے بطور معجزہ، وہ بطور کرامت امام حسین میں نظر نہ آئے تو پھر کہنا. جو سخاوت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، وہ سخاوت کی ادائیں نظر یہاں نہ آئے تو پھر کہنا. جو حسن مصطفیٰ ہے وہ اس کا عکس جمیل یہاں نظر نہ آئے تو پھر کہنا. میں نے کل ایک جگہ جلسہ تھا، میں نے پڑھا کہ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. حضور اتنے خوبصورت تھے، حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. امام حسین کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا. علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں
یہ کتاب کا نام پڑھنے سے تھوڑا تقریر کا تسلسل تھوڑا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تسلسل ختم ہوتا ہے، لیکن مجبوراً کتاب کا نام بھی پڑھنا پڑتا ہے کہ میں رافضیوں کی کتاب سے نہیں سنیوں کی کتاب سے بول رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بخار ہے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت لاتا کہاں سے۔ میں نے کہا 1400 سال کا خزانہ سنیوں کی کتاب میں جتنا ہے اتنا کسی کے پاس نہیں، بے شک سبحان اللہ۔ صرف تھوڑی سی پڑھنے کی ضرورت ہے بس، اور کوئی ضرورت نہیں، اور پھر ان کا کرم ہو جائے تو پھر باتیں اس طرح آتی ہے نا۔ اللہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے، بزرگان دین لکھ گئے، سب چھوڑ گئے، صرف آپ کو محنت کرنی ہے میرے بھائی۔ دیکھو میرے مولا کی شان کیا ہے، حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جبریل نے آ کے کہا مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کماری پاک مریم منفخت فی کا دم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں فرماتے ہیں آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن کیسویت، روئے تو قرآن ما ایمات ہوئی۔ امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، میں بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، فضا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں کتنے خوبصورت تھے، سرتابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زنگن پھول، بدن پھول۔ اللہ اکبر، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رو کے شاک فدائی ہے، در یدن لال یمن مشک خدل پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور سبحان اللہ حضور اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آقا اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا بفرض محال تو حضور اتنے خوبصورت تھے لوگ حضور ہی کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضور کے حسن کو سن کر سنی چپ بیٹھے تو تقریر ختم ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں نے دیکھا ہی آپ جیسا حسن والا میں نے دیکھا ہی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ پیدا ہوتا تو دیکھتا نا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا، اور گویا آپ جیسا بننا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اگر حضور کا حسن پڑھو جو میرا پسندیدہ عنوان ہے، میں تو سوچتا ہوں پوری زندگی ان کا حسن بیان۔ سبحان اللہ۔ قبر میں جس کو دیکھنے جائیں گے وہ کتنا خوبصورت ہے، محشر میں جس کو دیکھنے جائیں گے وہ کتنا خوبصورت ہے، جنت میں جو حجاب اٹھا کر کے دیدار کرائے گا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ ارے وہ کتنا خوبصورت ہے، اگر زلفیں سور کے سر پہ جاتی ہے تو قرآن اس کو والضحیٰ کہتا ہے، اور دلربانہ انداز سے چہرے پہ بکھر جاتی ہے تو قرآن اس کو واللیل کہتا ہے، کنگی ہو کر اس میں مانگ نکل جاتی ہے تو قرآن اس کو مطلع الفجر حق کہتا ہے، اگر وہ تبسم کر دیتے ہیں تو قرآن اس کو والنجم کہتا ہے، اگر وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں تو اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ قرآن ان کو یا ایھا المزمل کہتا ہے، اگر کمبل اوڑھ لیتے ہیں تو قرآن ان کو یا ایھا المدثر کہتا ہے، اگر چلتے ہیں تو لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، اگر سفر کرتے ہیں تو قرآن سبحان الذی اسری کہتا ہے، سفر سے واپس آتے ہیں تو والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، متفکر ہو کر کے سر جھکا لیتے ہیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آتی ہے، خوشی سے سر اٹھا لیتے ہیں تو اللہ اکبر، بلکہ یوں انتظار میں کسی حسرت کو کسی تمنا کو لے کر سر اٹھا لیتے ہیں تو قد نرا لازم ہو جاتی ہے، نازل ہو جاتی ہے، تمنا کرے تو قبلہ بدل جاتا ہے، تمنا کرے تو قبلہ بدل جاتا ہے،
اگر جلدی کی خوشی میں جلدی میں 4 رکعت والی پر 2 پہ سلام پھیر دے تو اللہ نہیں کہتا کہ دہرانا پڑے گا، بلکہ قانون بنا دیتا ہے تو انہیں تو اجلت میں جلدی سے سلام پھیر دیا، اب قیامت تک ہر مسافر سے 2 ہی پڑھوائی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں 2-4 سے کیا مطلب، ہمیں تو تیری اداؤں سے پیار ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم سمنا۔ اتنے خوبصورت تھے حضور، ان جیسا کوئی نہیں تھا حضور۔ اتنے اندھیرے میں اگر کسی لکڑی پہ ہاتھ لگاتے لکڑی چمک جاتی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اتنے لیکن امام حسین جو تصویر مصطفیٰ ہیں، عکس مصطفیٰ ہیں، علامہ جامی لکھتے اتنے خوبصورت تھے امام حسین کہ رات کے اندھیرے میں لوگ ان کے چہرے کی روشنی میں سفر طے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ امام حسین، امام حسین بات دور نکلی، کیا کہہ رہا تھا؟ نبی کا خون، یہی بات چل خون پاک۔ میں نے ہر جگہ اس کو کئی جگہ پڑھا، یہاں پڑھتا ہوں، توجہ کریں۔ خون پاک نوجوانوں کو پر کس امام حسین کا دامن پکڑا ہے؟ نصیبے پہ ناز کرو۔ کسی کو ڈنڈی مار لوگوں کا دامن، ڈنڈی مار لوگوں کا دامن کسی کو کے ہاتھ میں آیا، ہمارے ہاتھ میں پنجتن کا دامن، بے شک خلفائے راشدین کا دامن۔ یعنی یہیں سے پتہ چل رہا ہے جنت میں جائے گا کون۔ ارے جس کا سردار جنتی جوانوں کا سردار ہے، تم نہ جاؤ گے تو کون جائے؟ لیکن امام حسین کے ساتھ سیاست مت کرو، امام حسین کے ساتھ پولیٹکس مت کرو، سیاست مت کرو، منافقت مت کرو۔ یہ نہیں کہنے کا مطلب ہی، تھوڑا عرض کر دوں، خو کرے ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سنیں۔ امام حسین کا عاشق کہتے ہو اپنے آپ کو نا، عاشق بنو، منافقت مت کرو۔ آپ لوگ منافق نہیں ہو، انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں تقریر جاتی ہیں، جو ہیں ان تک آواز پہنچے، لیکن آپ بھی اپنے آپ میں ذرا ڈوبو، سوچو ذرا، میں منافق تو نہیں، ڈوبی اپنے۔ حضرت حنظلہ ڈوب گئے اپنے آپ میں اور رو کر کہنے لگے حضور میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ فاروق اعظم حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے میں منافق تو نہیں؟ تو آپ بھی ذرا کبھی سوچے نا، میں منافق تو نہیں؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے کچھ کہے اور کردار سے کچھ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ بات سمجھتے ہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آگے بات کرنے سے پہلے سن لیجئے، ہم منافق تو نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ حسینی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نسلوں کو حسینی رکھے، آمین۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلیں بات سمیٹنے لگاؤں لیکن توجہ کریں، غور فرمائیں۔ حسینی کہتے ہو، منافق تو نہیں ہو؟ کیوں؟ امام حسین نے جس دن سے ہوش سنبھالا تھا، بظاہر ہوش بعد میں سنبھالا، توجہ فرمائیں، بات میں کہنے لگاؤں، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچوں۔ امام حسین نے ہوش بعد میں سنبھالا، ہوش سنبھالنے سے پہلے نمازیں پڑھی، میرے پاس ثبوت ہے۔ امام حسین نے ہوش بعد میں سنبھالا، ہوش سنبھالنے سے پہلے نمازیں پڑھی ہے۔ امام حسین نے ہوش بعد میں سنبھالا، ہوش سنبھالنے سے پہلے سخاوتیں کی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حسینی ہو تو آپ کی نماز کہاں ہے؟ اگر مسجد ویران ہے، یہ حسینیت نہیں، یہ یزیدی کردار ہے۔ یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ یزیدی کردار ہے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے حسینی ہو نا، ظہر میں گیم کھیلتے ہوئے نماز ضائع کر رہے ہو، کاروبار کرتے ہوئے نماز چھوڑ۔ بھائیو، بکری گم جاتی ہے نا اپنی، موڈ آف ہو جاتا ہے، موبائل گم ہو جاتا ہے، رونا آتا ہے، 500 کی 1000 کی نوٹ گم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاتے ہیں۔ بکری گمنے پر غم کرنے والوں، 500 کی نوٹ گمنے پہ رونے والوں، پوری زندگی فجر کی نماز جاری ہے، کبھی رونا آیا؟
جو قوم بکری سے زیادہ، 500 کی نوٹ سے زیادہ اور موبائل سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے، اس قوم کو حسینی کہلانے کا حق کیا ہے؟ بتائیے نا۔ امام حسین تو وہ ہیں، ایک طرف دین ہے، ایک طرف علی اکبر جیسا شہزادہ ہے، اور غیب کی آواز آتی ہے، حسین دین بچاؤ گے یا شہزادہ بچاؤ گے؟ تو مولا کہتے ہیں ایک نہیں، اگر 1000 علی اکبر بھی ہوں تو اللہ کے دین پہ قربان کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سے حسینی ہو بھائیو؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، کہیں ایسا تو نہیں کہ مرنے کے بعد یزید کے ساتھ اٹھو؟ جو آج یزیدی کردار کے ساتھ کھڑا ہے، میں نے پورے محرم کی تقریروں کا اینڈ اسی پر کیا اس سال، کہ جو آج یزیدی کردار کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یزیدی کردار زندہ کرتے ہو، مسجدیں ویران ہیں، جا کے دیکھو فجر میں کتنے نمازی ہیں، ٹرسٹی لوگ بھی نہیں آتے، متولی لوگ بھی نہیں آتے، محلے کے لوگ بھی نہیں آتے، مخیران قوم و ملت بھی نہیں آتے۔ بہت سے دیہاتوں کا حال یہ، اگر اللہ نہ کرے امام کی یا مؤذن کی آنکھ لگ جائے تو اس دن جماعت کھڑی ہونے کے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، اور ہم حسینی ہیں۔ بتاؤ، تاش کے پتے کھیل رہے ہو، حسینی ہو؟ نہیں۔ امام غزالی نے تو لکھ دیا کہ جو جوا کھیلتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسینی ہو؟ بتاؤ، ہنسنے کی بات نہیں، لڑکیوں سے ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کرتے ہو، حسینی ہو؟ حسینیت تو تقدس کا نام، حسینیت تو کردار کی پاکیزگی کا نام ہے۔ یہ امام حسین ہے۔ جب مکے کے گنڈوں نے میرے نبی سے کہا تھا آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تھا میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ کسی کا مال ناحق کھایا؟ کسی کو قتل کیا؟ مکے والوں کو کہنا پڑا آپ جیسا کوئی نہیں۔ اور کربلا میں یہی بات امام حسین نے کہی۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے سبحان اللہ، تصویر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے بار بار کہا تھا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ ارے شمر کہہ دیتا فلاں جگہ پہ بولا تھا، لیکن شمر جان کا دشمن ہونے کے باوجود بھی سب کچھ کر گیا، لیکن امام حسین کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کیا، کیونکہ حسین اس سچے کا نام ہے جس کے جان کے دشمن بھی جس کی صداقت کی گواہی دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سچائی کہاں ہے؟ کتنے لوگ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ امام نے کہا تھا میں نے حرام کھایا، کبھی حرام مال کھایا؟ بتاؤ۔ چپ تھے، چپ تھے، بول نہیں سکے کہ امام حسین نے کبھی حرام لقمہ کھایا۔ آج سود کے دھندے کرتے ہو، کرانہ دکان بھی چلاتے ہو تو تیل میں ملاوٹ کرتے، گھی میں ملاوٹ کرتے، دودھ میں ملاوٹ کرتے، ایک ایک زمین کو 4-4 5-5 مرتبہ مسلمان بیچ دیتے ہیں، کسی سے رشوت لے کر کے کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں، سگے بھائیوں پہ کیس کرتے ہیں، سالیوں پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں آج کل کے لڑکے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، بھابیوں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی جاتی، یہ مسلم معاشرے کا حال ہے۔ محلے کی لڑکیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ مسلم معاشرے۔ کون سے حسینی ہو بھائیو؟ حسینیت تو بہت پوترتا کا نام ہے، حسینیت تو بہت مقدسیت کا نام ہے، حسینیت تو بہت تقدس کا نام ہے، حسینیت تو بہت پرہیزگاری کا نام ہے۔ آپ تقدس کے اینڈ کا جو تصور کر سکتے اس سے بھی بلندی کا نام حسینیت ہے۔ آپ جتنی پوترتا کا تقدس کا جتنی پوترتا کا تصور کر سکتے ہیں اس کی بھی بلندی کا نام امام حسین۔ ارے حسین اتنا بلند ہے کہ سر کاٹ کے دشمن نیزے پہ رکھتا ہے بغض میں، لیکن امام حسین کا سر بتاتا ہے کاٹ تو دیا، ہر سر کٹ کر کے زمین پہ آتا ہے۔ حسین اس بلند ہستی کا نام ہے، کٹ کے بھی امام حسین بلند نظر آتا، ان کے سروں سے اونچا سر امام حسین کا نظر آتا ہے، امام اس بلندی کا نام۔ کہیں تو بات ختم کرنی ہوگی، اس پہ بات اینڈ کرتا ہوں، آگے مخدوم صاحب کی زندگی کچھ پڑھنی ہے مجھے آپ کے سامنے، لیکن توجہ کریں میں بات اینڈ کی طرف لے جا۔ رسول اللہ کا خون پاک، اور اس پاک خون سے کون بنا؟ امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، یہ سب خون رسول سے بنا۔ اب ایک بات سن لو صرف، آج کل کچھ لوگ یہ بھی بک بک کرتے ہیں کہ امام حسین سے غلطی ہو گئی،
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्यों चले गए थे बेचारे, क्यों चले? मैंने कहा पहली बात तो वो बेचारे है ही नहीं, वो हर बेचारा का चारा है। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, वो कभी बेचारा नहीं है। इम्तिहान देने वाला बेचारा नहीं होता, इम्तिहान देने वाला बहादुर होता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं बात को एंड की तरफ पहुंचाने से पहले आपकी खास तवज्जो चाहता हूं। इमाम हुसैन खून रसूल से बने हैं और खून रसूल पाक है। अब कितना पाक है सुन ले। एक मर्तबा मेरे आका ने हिजामा कर, आपके लफ्जों में समझा रहा हूं, क्या कराया? हिजामा करा। हिजामा कराने से खून निकलता है, तो खून निकला तो कटोरे में जमा हो गया। एक बात ये भी बताऊं, अपना खून निकलता है तो जम जाता है, क्योंकि खून निकलने के बाद वो मुर्दा हो जाता है। उलमा की तवज्जो चाहता हूं हदीस पर इशारतुन नस के हवाले से, जिस का खून निकलता है निकलने के बाद जमता है, गौर करना, सबका जमता है, क्योंकि खून निकला मुर्दा हो गया। नबी का खून निकल के भी कभी जमता नहीं था, वो उसी शक्ल में रहता था। अरे क्यों ना रहे, उनके गुलामों का कफन मैला नहीं होता, तो उनका खून कैसे मुर्दा हो सकता है? बहरहाल खून रखा गया। रखने के बाद एक साहब आए, आका ने कहा कि इसको ले जाकर कहीं किनारे पे डाल दो। वो ले गए, इधर उधर देखा, सोचा कहाँ डालो। वो सहाबी थे ना, सहाबी थे, कहाँ डालो? दिल में ख्याल है कहीं कहाँ डालो। क्या ख्याल आया होगा वो तो दिल वाला जाने, मैं क्या जानूं, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा तसव्वुर में कि ऐसा लगता है ख्याल आया यार यहाँ डालूंगा, आज जंगल है कल आबादी हो गई तो क्या बात, सुभान अल्लाह। भाई आज जंगल है कल आबादी हो गई, तो आज आबादी है कल जंगल हो गया। तो उन्होंने सोचा ऐसी जगह डाल दूं जहां क़यामत तक किसी का पैर ही ना पड़े, ऐसी जगह डालूं किसी का पैर ना। और उन्होंने लिया और लेने के बाद पी गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबी ने क्या किया? खून पिया। अब उलमा से पूछो, जो भी खून पी के आएगा उसको बोला जाएगा तौबा कर, यही बोला जाए, क्योंकि उसने हराम पिया है। खून क्या है? खून के हराम होने में कोई शक है? भाई कुरान जो मसला बयान कर दे उसमें कोई शक है? और एक नहीं दो जगह कुरान ने कहा ना खून हराम है, सही है, सबको पता है सब, लेकिन हुजूर के पास है आका ऐसी जगह डाला है कि महफूज हो गया। तो कहा क्या तुम पी गए? तुम पी? हाँ मैं पी गया। हुजूर ने नहीं कहा तौबा करना है, आका ने बोला जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो। सुभान अल्लाह, 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 सुभान। और खून पीने पे तौबा लाजिम होती है, लेकिन ये नबी का खून है, फरमाया जा अब तुझे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। वो सहाबी कहते जिस दिन से नबी का खून मेरे पेट में गया, अल्लाह की कसम कभी मेरे पेट में दर्द हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान, कभी दर्द नहीं हुआ। और हुजूर ने क्या फरमाया कि जा तुझ पे जहन्नम, जहन्नम। अब हदीस या कुरान जब पढ़ाया जाता है तो फिर उसके बाद हमारे उलमा उसको समझाने के लिए कहते हैं कि ये जो है इसमें ये दलालतुन नस है, इशारतुन नस है, इक्तिज़ाउन नस, ये उलमा पढ़ाते समझाएं। तो इशारतुन नस के तौर पर ये हदीस से क्या निकला? इशारतुन नस के तौर पे क्या निकला? आका ने कहा कि तुझ पे जहन्नम। अब ये दरसगाह की बात मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। इशारतुन नस, जो इशारा मिला, क्या मिला कि क्या हुजूर ने क्या कहा कि तुझ पे जहन्नम, मिल के बोलो क्या होगी? जिस पे जहन्नम हराम हुई उसको क्या मिलेगी? बोले भाई दो ही जगह है ना, या तो जन्नत या तो जहन्नम। जहन्नम हराम हुई तो क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? यानी कह दिया इशारतुन नस के तौर पे तू क्या हो गया? जन्नती हो गया। तो जन्नती हुआ तो इशारा क्या मिला? जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पे होगा। एक कटोरा पेट में खून चला गया, नबी बता रहे कुफ्र पे नहीं मरेगा तू किस पे मरेगा? ईमान पे मरेगा। यार ईमान वाला भी अगर गीबत करे तो भी जहन्नम में जाएगा। इशारतुन नस के तौर पे पता चला, अरे ईमान पे तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन अब तू किसी की गीबत भी नहीं कर सकेगा क्योंकि नबी का खून तेरे पेट में चला गया। अरे ईमान वाला होगा गीबत से बचेगा, लेकिन शराब पी लिया तो भी जहन्नम में जाएगा। तो इशारा मिल रहा है अब तू कभी शराब भी ना पी सकेगा। अरे शराब से बचा, गीबत से बचा, ईमान पे मरा, ज़िना किया तो जहन्नम में जाएगा। इशारा मिला अब तू ज़िना भी नहीं कर सकेगा। पता चला हर कबीरा से तू महफूज कर लिया गया। अंदाजा करे
جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون جائے اس کی حفاظت کا یہ انتظام ہے، تو جس کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے، اس حسین کی حفاظت کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اصل کا معاملہ ہے، اصل ایسی بے مثال، اللہ سبحان اللہ نسل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف ایک دو بات، نسل۔ سبحان اللہ۔ نسل کیسے؟ سب سے قریبی پہلا بیٹا امام زین العابدین، ہائے ہائے، سبحان کیا ہے پتہ ہے؟ بتا دیتا ہوں نسل، اگر سننا چاہتے تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دیواس والوں کے پیر میں کھڑے رہنے کی طاقت ہے تو میری زبان میں بھی اتنی طاقت میں کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یار یہاں تھکتا کون ہے؟ یہاں تو یہ ذکر سے تھکن اترتی ہے۔ بے شک توجہ ہے آپ کی، کہہ دوں میں، نسل نسل، پہلا بیٹا، پہلا بیٹا، پہلا بیٹا جسے دنیا امام زین العابدین کے، ان کا نام تھا علی ابن حسین۔ دیکھو آپ تھک رہے ہیں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، اس لیے کہ میں ان لوگوں سے کوئی ایگریمنٹ کر کے نہیں آیا ہوں کہ میں 2 گھنٹہ ہی بولوں گا، 1.5 گھنٹہ ہی بولوں گا۔ یہ سب قید اس کے لیے ہے جو طے کر کے آتا ہے، یہاں طے نہیں ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ یہاں بے لوز خدمت۔ سبحان اللہ اس سبحان لیے کہ میرے مولا حسین نے اتنا نواز دیا ہے کہ اب کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہے، بس اب ایک خواہش ہے کہ ایمان پر خاتمہ خیر سے مدینہ منورہ میں ہو جائے، آمین۔ بس اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں سبحان ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات۔ اپنی بیداری کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام عزت اپنا ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دیکھو بھائی، کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ سودا خوشی کا ہے، یہ عشق کا سودا ہے، اور عشق میں زبردستی نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں، جن کو سننا ہے سنیں، تھک جائیں گے میں بات پوری کر لوں گا، لیکن 2 باتیں اب پڑھنی ہے بس۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد مخدوم صاحب اور اس کے بعد اینڈ، توجہ کرنا ہے، عنوان سے ریلیٹڈ ہے، عنوان سے باہر کچھ نہیں۔ پہلا بیٹا امام جو حیات رہے، باقی تو دوسرے شہزادے شہید ہو گئے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق، کیا بتائیں؟ پہلے بیٹے کا نام بھی امام حسین نے علی رکھا، دوسرے کا بھی علی رکھا، سبحان اللہ تیسرے کا بھی علی رکھا۔ سبحان اللہ اب لوگ کہتے ہیں علی علی کرنا رافضیت ہے، میں نے کہا پھر امام حسین نے کیا کیا؟ تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ سبحان اللہ اب 3 علی میں کون بڑا کون چھوٹا کیسے پہچانو؟ تو کہا جو بڑا ہے وہ علی اکبر ہے، بڑا علی، جو بیچ کا ہے علی اوسط ہے، بیچ والا علی، اور جو آخری میں علی اصغر یعنی چھوٹا علی۔ علی اتفاق سے یزید کے دربار میں جب قافلہ پہنچا تو اس نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا میرا نام علی ہے۔ تو کہا وہ جو تیرا بھائی کربلا میں قتل ہوا وہ کون تھا؟ کہا اس کا بھی علی تھا۔ کہا وہ بچہ جو شہید ہوا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ تو کیا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہ ملا رکھنے کے لیے؟ تو امام زین العابدین نے کہا وہ تو شکر کر کے 3 تھے، اگر 1000 بھی ہوتے تو سب کا۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہ محبت کے سودے ہوتے ہیں، یہ محبت کے سودے ہوتے ہیں بھائیوں۔ بس صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے، ورنہ مولا علی کی محبت میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ بس
اپنے اندر ڈوب کے سوچو یا علی کہنے پہ اگر منہ اترتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں منافقت آپ میں گھس رہی ہے. مرنا ہے بھائیو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. آپ کے دل کی کیفیت آپ خوب جانتے ہیں، ہم اپنے دل کی کیفیت خوب جانتے ہیں. بلکہ یہ تو صحابہ کا بھی مسلک ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب لوگ ڈاؤٹ فل ہو گئے تو ہم لوگ اپنے اور بیگانے میں فرق کرنے کے لیے محفل میں علی کا ذکر کرتے تھے. نام علی سن کے جن کے چہرے کھل جاتے سمجھتے مومن ہے، چہرے اتر جاتے سمجھ جاتے غدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لوگوں کو ننگے دھڑنگوں کا ذکر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر علی کا ذکر آ جائے تو کہتے کس کو لایا تھا؟ لایا اس کو تھا جو دل والا تھا. سبحان اللہ نصیب کی بات ہے. بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیں. تو امام زین العابدین ان کا اصل نام کیا ہے؟ علی ابن، بولو علی ابن نسل بے مثال، اصل بے مثال. نسل سن لے، نسل، نسل سن لے، نسل. غور کریں، توجہ فرمائیں، نسل سن لے. بات اینڈ کی طرف، نتیجے کی طرف آ رہے ہیں. میرے آقا نے خود فرمایا ابھی امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ 5-6 سال. کیونکہ حضور کا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر 7 سال سے زیادہ نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب آپ 7 سال سے زیادہ کی عمر کے، کیونکہ 7 سال کے ابھی ہوئے نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا. تو آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام بیٹھے، امام حسین دوڑ کے آئے اور حضور سے لپٹ گئے، اور لپٹے تو حضور ان کو چومنے لگے. جن کے نام پہ دنیا انگوٹھے چومتی ہے اور انگوٹھے چوم کر رش کرتی ہے کہ ہم جنت والے ہیں، سبحان اللہ، جن کے نام پہ انگوٹھے چومے جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ جب خود کسی کو چومے تو وہ کیسا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچئے تو صحیح. اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا جو انگوٹھے عقیدت سے چومے، عشق میں چومے، انشاءاللہ وہ اندھا نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی کچھ لوگ تو ہو جاتے ہیں نا. میں نے کہا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، اکثریت پہ حکم لگتا ہے. بہرحال اس امت میں سب سے پہلے جس نے انگوٹھے چومے وہ صدیق اکبر ہے، اور اس دنیا میں سب سے پہلے جس نے انگوٹھے چومے وہ حضرت آدم ہے. ہاں یہ ایک الگ تفصیل ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا، جس کے نام پہ انگوٹھے چومے جاتے ہوں، جب وہ کسی کو چومتا ہوگا کیا وہ گال ہوں گے؟ کیا وہ لبہائے اقدس؟ اور صرف چومتے نہیں تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے لوگ کھجور چوستے ہیں ویسے رسول اللہ امام حسین کی زبان چوسا کرتے. سبحان اللہ، کبھی چوساتے بھی تھے، کبھی چوستے بھی تھے. ہائے ہائے حضور کے لبہائے اقدس کا کیا کہنا. میرے امام کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں. حضور چوستے ہیں، ہونٹوں کو چوستے ہیں، زبان چوستے ہیں، کبھی چوساتے ہیں کبھی چوستے ہیں. پتہ نہیں کیا راز تھا چوسنے کا اور چسانے کا. اندازہ وہ لبہائے اقدس اگر جنبش پا جائیں تو شریعت ترتیب پاتی ہے. بہرحال حضور نے چوما، بات دور نکل، ذکر ہی اس کا چھڑ گیا کہ جی چاہتا ہے کہ اب ذکر مکمل نہ ہو. کیا کس کا ذکر چھڑا ہے؟ خدایا میری زباں پر یہ کس کا نام آیا؟ خدایا میری زباں پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ ہم سب کی بخشش کرے، ہماری نسلوں کو اہل البیت کا سچا وفادار بنائے، احترام اصحاب کے ساتھ. حضور نے چوما، خوب چوما. اور صحابہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسین، یہ میرا بیٹا حسین، یہ سب جانتے تھے پھر کہ یہ میرا بیٹا حسین. اس لیے کہ جب کسی بیٹے پہ فخر ہوتا ہے، کسی بیٹے پہ فخر ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، انجینئر ہو جائے یہ میرا بیٹا، ڈاکٹر ہو جائے یہ میرا بیٹا. ایسا کرتے ہو نا، کوئی بن جائے میرا بیٹا. حضور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا، میرا. فخر آدم جس پہ فخر کرے، فخر بنی آدم جس پہ فخر کرے، وہ فخر انبیاء، فخر انبیاء جس پہ فخر کرے وہ امام حسین. حضور نے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے. پھر اس کے بعد سب سے مخاطب کا یہ میرا بیٹا حسین ہے. پھر اس کے بعد خاص توجہ کی حضرت جابر پہ، او جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے. اور پھر کہا تجھے پتا ہے
تو بڑی لمبی عمر پائے. توجہ کریں. ہاں یہ نسل حسین ہے. امام حسین کی نسل کا ذکر آ گیا. کہا جابر میں مفہوم پڑھ رہا ہوں, اس جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کو لکھا ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ نے, اس کو لکھا علامہ عبد الرحمن جامی نے. ٹھیک ہے, 2 حوالے کافی ہوں گے آپ کے لیے. پھر سن لیں, یہ میرا بیٹا حسین. پھر کہا جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے. جی یا رسول اللہ, تو لمبی عمر پائے گا. میرے بیٹے حسین کی شادی ہوگی, اس کو بیٹے ہوں گے, ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام علی ہوگا. سبحان اللہ. امام حسین کی عمر 7 سال سے کم ہے, پوتے کا نام نبی رکھ کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک بات بتا دوں, یہ خاندان کیسا خاندان ہے. نام علی بھی نبی نے رکھا, نام فاطمہ بھی نبی نے رکھا, نام حسن بھی نبی نے رکھا, نام حسین بھی نبی نے رکھا, اور اس کے بعد اب پوتے کا نام بھی حضور رکھ کے جا رہے ہیں. اس کا بیٹا ہوگا, میرے بیٹے کا بیٹا علی. میں امام حسین کو دیکھتا ہوں, آپ کیسے ہیں؟ وہ کہا جس کے اوپر بھی علی ہے, جس کے نیچے بھی علی ہے. ارے سنیو, حسین کی عظمت کا اندازہ گھر جا کے سوچ کے کرنا, تنہائی میں بیٹھ کے. وہ حسین کیسے ہوں گے میرے آقا جس کی اصل میں بھی علی ہے, جس کی نسل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی. جابر کسی سے مخاطب, کس جلتے جابر سے, جابر اس کا بیٹا ہوگا, اس کا نام کیا ہوگا؟ علی. قیامت کے دن جب سب لوگ آئیں گے ان کو نام سے پکارا جائے گا, لیکن میرے حسین کا بیٹا جب وہ آئے گا تو اعلان یہ ہوگا سید العابدین کہاں ہے, سبحان اللہ, عابدوں کا سردار کہاں ہے. تو اس وقت میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین آئے گا. زین العابدین کہاں ہے, سید العابدین کا ہے, میرے حسین کا بیٹا ہے. امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین روزانہ رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے. اب یہاں لوگ جب وہ کیلکولیٹر چلائیں گے, اتنے گھنٹے ہوتے ہیں تو 1000 رکعت کیسے ہوتی ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے. دیکھو جب میں کوئی کرامت بیان کرتا ہوں تو لوگ کٹ پٹ کر کے, کچھ لوگ کے پیٹ میں درد ہوتے تھے, یہ کیسے کہہ دیا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ بطور کرامت بڑا وقت ایک دم شارٹ ٹائم میں بڑا وقت گزر جاتا ہے. قرآن سے پیش کروں دلیل, قرآن میرے پاس ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس لانے کے لیے کہا, سبحان اللہ سبحان اللہ, توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ, توجہ آپ کی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے سمجھ گئے, آئیے اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ہم علماء کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتے, وہ تو دعا دینے آتے, لیکن توجہ آپ کی چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے جب کا تخت بلقیس لاؤ, سلیمان علیہ السلام تے ملک شام میں تخت رکھا تھا, یمن میں. شام اور یمن کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہے, کا تخت بلقیس لاؤ. کوئی اٹھ کے نہیں کہتا کہ کیسے لائیں گے, 1 مہینے کا فاصلہ ہے, جانا 1 مہینہ آنا 1 مہینہ. پھر تخت بلقیس رکھا, کا یہ بھی تو ڈھونڈنا ہے, اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لوگ ملا لوگوں کی بات نہیں سنے ہوئے تھے, اس لیے وہاں یہ سب گڑبڑ کسی نے نہیں کی, یہ سب گڑبڑ ان لوگوں نے نہیں کی. تو ایک اٹھ کے کہتا ہے میں لاؤں گا. کب تک؟ کہا کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے. سلیمان علیہ السلام کی محفل طلوع آفتاب سے شروع ہوتی تھی, زوال تک ختم ہو جاتی تھی. آدھے دن میں سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بہت دیر ہو جائے گی, اور پہلے چاہیے. تو حضرت آصف اٹھے جو آپ کے امت کے ولی تھے, کہا سرکار میں لاؤں گا. کتنے ٹائم میں؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے, ولی تھے. جب پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے آنے جانے کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں, وہ ولی تھے, امتی تھے, غلام تھے, اولاد سلیمان نہیں تھے. لیکن یہاں تو اولاد بھی ہے, ولی بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد. آنکھ والا جو تیری جوبن کا تماشا دے, آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دے. ہاں کوئی میرے پاس آ کر بیٹھے نا بات کرے کہ یہ کہا تو کیوں کہا, تو میں اس کو بتاؤں گا دیکھو یہ قرآن میں, دیکھو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی. ہاں
میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے مجھے ذرا تقریر میں کہہ دیا کریں، کچھ وضاحت کر دیا کریں. میں نے کہا کیوں وضاحت کریں؟ اگر لوگوں کے بچے میری تقریر کی گالیوں پہ پلتے ہیں تو پھر پلنے دیا جائے. لوگ مجھے گالی دے کر، ویوز لے کر اور جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں، تو اگر مجھ پہ گالی پڑتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. لیکن ان کے بچے پل جاتے تو مجھے ان کی اتڑیوں کا ثواب تو ملتا ہوگا. یہ بڑی بات ہے. اس لیے میں نہ وضاحت کرتا ہوں نہ جواب دیتا ہوں. جاؤ پال لو اپنے بچوں. یہ بھی نصیب کی بات ہے. کوئی آل نبی کی تعریف کر کے بچے پالتا ہے، کوئی نبی کی اولادوں کو گالیاں دے کے بچے پالتا ہے. دنیا میں دو ہی لوگ ہیں. یزیدیوں کے بچے بھی تو پل رہے تھے نا، وہ گالیاں دے کے پل رہے تھے. اور حسینیوں کے تو آج تک پل رہے ہیں نا، وہ تعریفیں کر کے پل رہے ہیں. آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام، نسل کریموں کی لجپال گھرا. نصیب کی بات ہے. کوئی تعریف کر کے پالتا ہے، کوئی گالیاں دے کے پالتا ہے. جاؤ پال لو اپنے بچوں. اور کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں. ورنہ میں بھی وضاحتیں کر سکتا. کتنی وضاحتیں. ایک صاحب نے کہا وہ چاند حاضری دیتا تھا، کیا ثبوت ہے غوث پاک کا؟ میں نے کہا بیجت الاسرار میں لکھا ہے، پڑھ تو صحیح نا. غوث پاک کی زندگی کی سب سے مستند کتاب بیجت الاسرار. اور میں تو صرف چاند کی بات کیا، انہوں نے تو سورج بھی کہا. سورج سلام کرتا ہے. مہینوں کا ذکر کیا، دنوں کا ذکر کیا، ہفتوں کا ذکر کیا. دیکھ تو صحیح نا. انسان دشمن ہے اس چیز کا جس کو جو اس کے علم میں نہیں. لیکن میں نہیں کہتا، میں اپنے عنوان پہ بات کروں. اتنے قیمتی نہیں ہے لوگ کہ میں تقریر کا ان کو عنوان بناؤں. میرا عنوان اصل حسین اور نسل حسین، اور زندگی کا عنوان بھی نبی آل نبی کی غلامی. سنے بات میں اینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے. اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اسی طرح مولا علی خود کہتے ہیں کہ گھوڑے کی ایک زین پہ قدم رکھتا ہوں، دوسرے پہ رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر سبحان لیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس میں ہی مجھ سے لڑتے ہیں. یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا وہ آصف سے نہیں لڑتا تو. ارے آصف بن برقیہ کے برابر بھی علی ولی نہیں ہے کیا؟ میں تجھے بتاؤں علی کیسا ولی ہے. سبحان اللہ. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے ولی بنے ہیں سب کو ولی بنانے والے علی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس آصف کو علی نے ولی بنایا، جب اس آصف کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے علی کی طاقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر. اب بھی خیبر کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی پاک کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم شریف خون چاہیے جسموں کے، اور کوئی بات نہیں. باقی بات ہی دوسری ہے. توجہ فرمائے. وہ کہا کہ جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا. سید العابدین اس کو پکارا جائے، سید زین العابدین پکارا. پھر اس کی بھی شادی ہو جائے گی، پھر اس کے یہاں بھی بیٹے پیدا ہوں گے اور اس کا ایک بیٹا ہوگا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. پوتے کا بھی نام رکھ دیا سبحان اللہ. اور پر پوتے کا نام بھی رکھ دیا. اس کا نام محمد ہوگا میرے نام پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا نام محمد باقر ہوگا. پھر فرمایا اے جابر ایک دن وہ تیرے گھر آئے گا. کون آئے گا؟ میرا پوتا باقر. جب وہ تیرے گھر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا. سبحان اللہ. یہ نسل حسین ہے. سبحان اللہ. یہ نسل حسین امام حسین کی نسل ہے اور مخدوم اشرف کی اصل ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. یہ امام حسین کی نسل ہے اور مخدوم اشرف کی اصل ہے، اور وہ بھی نسل حسین ہے. بے شک. ایک دن میں 70,000 کو کلمہ پڑھایا تھا. ایک دن میں. سبحان اللہ. یہ تفصیل الگ ہے، یہ تفصیل الگ. اس سے کہتے یہ کہاں سے؟ میں نے کہا وہ بھی ہے تھوڑا. ہاں وہ بھی ہے. مورت کو صورت بنایا تھا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ نسل حسین ہے. بے شک. یہ نسل حسین ہے. نسل مورت سمجھتے ہیں؟ پتھر کی مورت.
ایک ساتھ میں ہو گئے مسلمان ہو کر، لیکن تربیت ابھی چل رہی تھی کہ چلتے چلتے رستے میں ایک مورت پر نظر پڑ گئی، تو آدمی کا دل جس پر آ جائے، آدمی تو آدمی ہے پھر، مورت دیکھ کر کے اس کی صورت پسند آ گئی، اسی سے پیار ہو گیا۔ لوگ پتھر سے بھی دل لگا لیں، دل لگتا ہے تو پتھر سے بھی لگتا۔ آخر وہ کتنے پتھر دل لوگ ہیں جن کا دل اہل بیت سے نہیں لگتا؟ وہ کتنے پتھر دل لوگ ہیں جن کا دل نبی سے نہیں لگتا؟ وہ کتنے پتھر دل لوگ ہیں جن کا دل اصحاب نبی سے نہیں لگتا؟ ہائے ہائے، کیا لوگوں کی زندگی، نصیب کی بات ہے۔ وہ پتھر سے دل لگ گیا، مورت پیر کو چھوڑ کے پیچھے رہ گئے، لیکن وہ پیر ہی بڑا مضبوط پیر تھا۔ وہاں امیر غریب، چھوٹا بڑا، ان پڑھ جاہل، پڑھے لکھے میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ وہاں جو مرید ہوتا تھا وہ سب اپنے روحانی باپ تھے، وہ اپنے مریدوں کے۔ ہاں، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، زندگی میں سچا پیر مانگ لو اللہ سے۔ جس کو سچا پیر مل جاتا ہے اس کو خدا مل جاتا ہے۔ بس سچا پیر مل گیا، سمجھ جاؤ خدا جلد اس کا قرب آپ کو ملنے والا ہے۔ یاد رکھ، مخدوم صاحب کا ہی قول ہے، فرماتے ہیں انسان مرید کی مثال انڈے کی ہے۔ مرید کی مثال، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ کسی کو دماغ میں بٹھا کر اس کے خلاف تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، اس لیے میں غیبت کرنے نہیں ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ مخدوم صاحب نے کہا تو کر رہا ہوں۔ مرید کی مثال انڈے کی طرح ہے اور پیر کی مثال مرغی کی طرح ہے۔ انڈا اگر 10 سال بھی ٹوکری میں پڑا رہے، برتن میں رکھا رہے، تو کبھی انڈا مرغی نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن، 10 سال بھی، بلکہ گندا ہو جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن مرغی نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر وہی انڈا کسی خاندانی مرغی کے نیچے 15 سے 20 دن رکھ دیا گیا تو وہ انڈا کیا بن جاتا ہے؟ بولیے کیا بنتا ہے؟ مرغی بن جاتا ہے۔ مطلب مرغی بننے کے لیے مرغی کا ساتھ چاہیے۔ اگر انڈے کو مرغی کی صحبت مل گئی تو انڈا بھی کیا بن جاتا ہے؟ مرغی بن جاتا ہے۔ اور اگر صحبت نہیں ملی تو پوری زندگی 10 سال 20 سال 50 سال پڑا رہے گا، کبھی مرغی۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے، انسان ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی خسرو کو نظام الدین نہیں ملتا، سبحان اللہ، جب تک کسی اشرف کو علاء الحق نہیں ملتا، سبحان اللہ، جب تک کسی علاء الحق کو آئینہ ہند نہیں ملتا، جب تک کسی آئینہ ہند کو نظام الدین نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، اگر خدا کا دوست بننا ہے تو خدا کا دوست ملنا چاہیے۔ اب مرغی بھی برابر نہیں۔ جو لوگ مرغی پالتے ہیں انہیں پتا ہے کچھ مرغیاں بڑی بدماش ہوتی، انڈے چھوڑ کر دانا چگنے چلی جاتی۔ ایسی بھی مرغیاں، ان کے جلدی چوزے نہیں بنتے، بلکہ کبھی کبھی انڈا پھوڑ کے چپکے سے پی جاتی ہے۔ مرغی پالنے والوں کو اس کا پتہ ہے۔ اب یہ آپ کی تقدیر ہے، آپ کو سیکنے والی اصل کی مرغی ملی یا چوش ڈال کر کے پی کر تباہ کرنے والی مرغی، یہ نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں اصل مرغی کے نیچے انڈا رہے گا تو وہ ولی بن جائے، یعنی کہ وہ مرغی بن جائے گا۔ تو ایسی سچے پیر کا دامن ہاتھ میں آئے گا، وہ ولی ہے، انشاءاللہ اس کی نسبت سے تمہیں بھی خدا کی دوستی نصیب ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اور سچے پیر کی پہچان بتا دوں، جس کی بات سن کر تمہیں آخرت یاد آئے، جس کا چہرہ دیکھ کے تمہیں خدا یاد آئے، جس کی صحبت میں بیٹھ کے تمہیں آخرت کی فکر ہو جائے، سمجھ جاؤ وہ بندہ اللہ والا ہے۔ جس کی نظر جیب پر نہ ہو، جس کی نظر دل پر ہو، جس کی نظر مال پہ نہ ہو، جس کی نظر حال پہ ہو، جس کے یہاں امیر غریب کا فرق نہ ہو، جس کے یہاں چھوٹے بڑے کا فرق نہ ہو۔ بہرحال بات دور لمبی جاتی ہے، عرض کر رہا تھا مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے یہاں تو مریدوں پہ نظر رہی۔ بھائیو، ان کے مرید کہاں؟ دریاؤں کے اندر ان کے مرید، بے شک بے شک، سمندروں کی طغیانی۔ یہ عنوان ہے، میں تو لمبی ہو گئی یہ بحث، یہ بات گفتگو لمبی ہو گئی، ورنہ مخدوم صاحب کی زندگی پر میرے بیانات ہیں، آپ اگر وہاں سنیں گے، ہم نے ثابت کیا ہے مخدوم صاحب تابعی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولیوں کی کائنات میں، سبحان اللہ، ولیوں کی کائنات میں مخدوم صاحب تابعی ہیں۔ اس پر میرا مستقل تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال وہ میں بات دور جاتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا
کہ مخدوم صاحب نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا وہ فلاں جو نیا نیا مرید ہوا وہ نہیں دکھتا کدھر ہے وہ حضرت وہ تو ادھر بیٹھ گیا کدھر کہا وہ کسی مورت پہ اس کا دل آ گیا تو آپ نے نہیں کہا کہ ارے وہ تو بگڑ گیا چھوڑ دو اس کو بائیکاٹ کر دو اس کا دیکھو مریض سے اگر ڈاکٹر ہی نفرت کرنے لگے گا تو پھر اس کا علاج کون کرے گا اسی لیے جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا واقعی اللہ والے دیکھو ایک ہوتا ہے صوفی کہلانا اور ایک ہوتا ہے صوفی بن جانا ٹھیک کون بن گیا کون کہلا رہا ہے یہ میرا ٹاپک ہی نہیں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کرتا اپنی اوقات میں ہوں لیکن بہرحال جو کہلاتے ہیں وہ بن کم پاتے ہیں اور جو بن جاتے ہیں وہ کہلاتے نہیں یہ بھی ایک ٹاپک ہے ہاں یہ وہ اپنے آپ کو اتنا چھپاتے ہیں کہ کوئی ان کو کہہ بھی نہیں پاتا سمجھ بھی نہیں ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے ناپاکی کے کپڑے کو عورت چھپاتی اتنا چھپاتا ہے ولی اپنی ولایت کو کیونکہ وہ جس دن اس کی ولایت ظاہر کرنے لگتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے جو چھپاتا ہے وہی آگے جاتا ہے یہ ایک الگ سا عنوان ہے بہرحال تو ڈاکٹر مریض سے کبھی نفرت نہیں کرتا بلکہ مرض جتنا بڑھتا ہے ڈاکٹر کا قرب اتنا بڑھتا ہے چھینک آتی ہے بخار آتا ہے تو ڈاکٹر دوا دے کر کیوں ڈاکٹر صاحب دوا دے کے بھگا دیتا ہے لے جا کھا پی اور آرام کر لیکن پھر وہ ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا دیکھو قرب بڑھ گیا نا میرے پاس لا کے رکھو پھر اور سیریس ہو گیا تو کیا کہتا ہے اب آئی سی یو میں ڈالنا پڑے یعنی اور قربت ہو گئی یعنی مرض بڑھتا جا رہا ہے تو قربت بھی بڑھتی جائے ایسے ہی ولی لوگ ہوتے ہیں جو جتنا برا ہوتا ہے اتنا اس کو قریب کرتے ہیں سبحان اللہ ہاں یہ لوگ سب اچھوں کو تو سبھی نبھاتے ہیں بروں کو یہاں نبھایا جاتا ہے یہ اللہ والے لوگ ہیں اور یہ مٹی کو لوہے کو کندن بناتے ہیں فضیل بن عیاض جیسے ڈاکو کہلانے والے کو ولی کس نے بنایا انہی ولی لوگوں نے بشر حافی جیسے لوگوں کو باشراب کھانے سے اٹھا کے کعبے کا مجاور بنا کے 2 لاکھ حدیثیں کس نے یاد کرائی انہی ولی لوگوں نے نا ابراہیم بن ادھم کو بادشاہت کا آرام چھڑا کے ولایت کے مقام پہ کس نے کھڑا کی انہی ولی لوگوں نے نا تو یہاں شرابی زانی لوگوں سے نفرت نہیں کی جاتی شراب سے نفرت ہے شرابی سے نہیں جوے سے نفرت ہے جواری سے نہیں زنا سے نفرت ہے زانی سے نہیں اس لیے اللہ والوں کے یہاں بائیکاٹ نہیں ہوتا ان کے یہاں تو دامن میں چھپایا جاتا ہے اور جو بائیکاٹ والے لوگ ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوتے جو اللہ والا ہوگا وہاں دامن میں سمائی ہوگی دیکھ لو رسول اللہ کو اسرتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ لو غوث اعظم کو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یا اللہ جتنے میرے نیک نیک مرید ہیں وہ سب تیرے لیے ہیں اور جو گنہگار ہیں میں ان کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گنہگاروں کو نبھانا ہے تو ان سے سیکھو گنہگاروں کو نبھانا ہے تو ان اللہ والوں سے سیکھو جب سن لیا کہ مورت پر دل آ گیا تو فرمایا چلو واپس لوٹے مخدوم معمولی آدمی نہیں ہے صرف 7 سال کی عمر میں خضر علیہ السلام آتے جاتے تھے ان کے پاس لوگ بڈھے ہو جاتے وظیفہ کرتے کرتے گاروں میں پڑھتے پڑھتے ہڈی کو چمڑا لگتا ہے ایک بار خضر کو دیکھ لوں خضر نظر نہیں آتا وہ کیسا میرا مخدوم ہے جو صرف 7 سال کی عمر میں جس کے پاس خضر علیہ السلام آیا جایا کر 7 سال کی عمر میں جس نے 7 قرات پر حفظ قرآن کیا 10 سال کی عمر سے پہنچتے پہنچنے تک جس نے سارے علوم کو حاصل کر کے عالم بن گئے سبحان اللہ مخدوم صاحب ہے مخدوم میرا مخدوم اشرف جہانگیر سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ٹیڑے ترچے لوگ ان کے پاس بھی آتے تھے ان کے پیر و مرشد نے ان کو لقب دیا تھا جہانگیر بلکہ مرشد نے دیا تھا یہ کہوں تو بھی غلط ہوگا مرشد سوچ رہے تھے کہ دوں کیا مرشد بھی کیا وہ لوگ تھے یار اتنا بڑا مرید جس کو لوگ غوث العالم کہیں ان کو لقب دینے کے لیے مرشد سوچ رہے کیا دوں کیونکہ اگر کوئی غلط لقب نکل گیا اللہ کو میں جواب کیا دوں گا اور آج کل کے چھوکرے لقب دے رہے ہیں
یہ چھوکرے لوگ لقب دیتے ہیں ہم لوگوں کو جنہیں استنجا کرنے کا شعور نہیں. بھائیو بڑے لقب دیتے ہیں چھوٹوں کو. یہ الٹی گنگا کہاں سے بہا رہے ہو ہیں؟ کسی کا کچھ لقب دے دیا, کسی کا کچھ لقب دے دیا, تمہیں کیا حق ہے لقب بڑے لوگ دیتے. اور بڑے لوگ بھی سوچتے تھے. یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, ناظم لوگ کا تو اور برا حال ہے اسٹیج کے, جو عموم ابگ, ہر خطیب علامہ, ہر پیر شیخ المشائخ قطب الاقطاب, جو مر رہا ہے اس کا عرس ہو رہا ہے. ہنسنے کی بات, جو مر رہا ہے اس کا دھندا پانی عرس صرف ولیوں کا ہوگا بس. مرنا ہے سنیوں, ہر پیر کا عرس نہیں ہو سکتا. ہنسنا مت اس پہ. عرس کرتے ہو پھر اس پہ قوال اور قوالن کو لا کے نچاتے ہو, مقابلہ کراتے, 35 ہزار ان پہ اڑاتے. دیکھو جو خانقاہی سما ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں, میرے مخدوم کی سما کا قائل بھی ہوں, عامل بھی ہوں, غریب نواز کی سما کا غلام ہوں, محبوب الہی کی سما کا قائل ہوں, عامل ہوں, کیونکہ غلام ہوں ان کا. بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال تو سما میں ہوا, اور اس شعر پہ ہوا, کچھ تگانے کھنجر تسلیم رہا, ہر زمان از غیب جانے دیگر اس. لیکن ولی کے آستانے پہ قوالن کو قوال ناک میں کب کر کے, میرے بھائی تیرے مذہب میں تو اور نامحرم عورت سے قرآن سننے کی اجازت نہیں. نامحرم عورت نعت پڑھے, قرآن پڑھے تو سننے کی اجازت نہیں. ولی کے آستانے پہ یہ لانتی کام کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر سنیت کا نام دیتے ہو. مسلک کو تم بدنام کر رہے ہو, دین کو تم توبہ کرو, مرنا ہے. اور ہر ایک کا عرس مت کرو, تمہیں مرنا ہے. ہر ایک کا عرس کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ ہاں سالانہ فاتحہ کرو, کس نے منع کیا؟ سالانہ فاتحہ کرو, کس نے منع کیا؟ عرس صرف ولی لوگ ہو, اور ولی بھی وہ جو کو تم بناؤ وہ نہیں, جس کو اللہ نے بنایا وہ ولی, جس پر بزرگ متفق ہے وہ ولی. اگر ہر ایرے گہرے کا عرس کرو گے تو دیکھو نقصان کیا ہوگا. روزہ نہیں رکھتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, قرضہ لے کے بھاگ گیا تھا, کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا تھا, اب اس کا عرس ہو رہا ہے, تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ 2 نقصان ہو سکتے. نمبر 1, جو ہمارے بڑے ولی لوگ ہیں نا, ان کے بارے میں نوجوان سوچیں گے جیسے یہ تھا ویسے وہ لوگ بھی رہے ہوں گے, اور ان کے ماننے والوں نے عرس شروع کر دیا تو آج بڑا بنا دیا. یہی ہوگا. دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے اگر یہ نہ ہوا کہ بھائی یہ بھی سب کچھ کر کے انہی کی طرح تھا. نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے ولیوں کو غیر معتبر کرو گے, ان کی بددعائیں لوگے نہیں. ہاں کوئی مسلمان مر گیا, اس کی سالانہ فاتحہ ہو سکتی ہے, محفل ہو سکتی ہے, جلسہ بھی اس کے ہو سکتا, عرس کا نام نہیں تھا. میرے بھائیوں کیا عرس ہے؟ اوپر سے سندل چڑھ رہا ہے, نیچے ڈنڈے پڑ رہے ہیں, یہ کوئی عرس ہے؟ اوپر پھول برس ہیں اور نیچے آگ دہک رہی, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ, کفریہ کلمات بکتا تھا وہ. میں کسی کو ٹارگٹ کروں, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, میری نظر میں کوئی نہیں, میں جنرل بات کروں, کیونکہ پورے ملک کا حال ہے. آج عرس, جلسے, محفلیں دھندا پانی بنا دیا تم لوگوں نے. اس لیے حق کون بولتا؟ ڈرتے لوگ حق بولنے. میں حق بولوں گا, پتہ نہیں مجھے کوئی بلایا کہ نہیں بلایا. کہ 100 بار دیواس والوں نہ بلاؤ, جلسہ ہماری روزی تھوڑی ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جو نہ بلانا چاہے نہ بلائے. الحمدللہ غوث اعظم کی چوکھٹ سلامت ہے. میرے مرشد اتنا ناز اٹھاتا ہے میرا کہ اب کسی کی آس ہی نہیں ہے, کافی ہے مرشد کی چوکھٹ, اور ان کے صدقے میں اللہ اتنا دیتا ہے. میں بڑی بات نہیں کر رہا, بن مانگے دیا, اور اتنا دامن میں ہمارے سمجھ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا. میں تمہیں نصیحت کر جا رہا ہوں, نصیحت کے قابل, وصیت کر جا رہا ہوں, وصیت کے قابل نہیں, کہ ایسے کسی محفل میں شریک مت ہونا جو کسی کرپٹ انسان کے عرس کی محفل ہے, مت جانا. بس یہی احتجاج, کوئی جھگڑا فسادی مت کرنا, احتجاج بھی مت نہیں, یہی احتجاج کافی کہ نہیں جانا. بس جو غلط کرے چھوڑ دو, نہیں جانا. علماء سے بھی کہتا ہوں, میری گزارش, آپ لوگ بہت باغیرت لوگ ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جرت پیدا کرے بھائیو اپنے اندر. آپ لوگ جرت والے ہو, مزید جرت پیدا کرو. دیکھو میں کہتا ہوں, ایک دن کی امام حسین کی طرح زندگی جینا
یہ زندگی کی معراج ہے. 1000 دن کی یزید کی زندگی سے 1 دن حسینی بن کے جی لو. بے شک سبحان اللہ. جب میں میسور گیا تھا نا تو میسور والے کہتے ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. میں نے کہا میسور والو ٹیپو سلطان نے کہاں سے کہا تھا تمہیں نہیں پتا, یہ کربلا میں امام حسین نے کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ٹیپو اللہ. سلطان کا قول نہیں ہے, ٹیپو سلطان نے کربلا سے خیرات لے کے کہا. بے شک ہاں یہ میرے امام حسین کا قول. اور شیر تو وہ پورا خاندان ہی تھا. حیدر کا مطلب شیر ہوتا ہے, عباس کا مطلب شیر ہوتا ہے, حمزہ کا مطلب شیر ہوتا ہے, جعفر کا مطلب شیر. شیروں کا خاندان, سبحان اللہ سبحان اللہ بہادروں کا سبحان خاندان. اللہ. جب خیبر میں گئے تھے تو میرے امام نے علی پاک نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر, اب وہ بھی حیدر فرار نہیں, میں حیدر کرار ہوں. سبحان اللہ. الگ عنوان ہے. بے بات کر رہا تھا کیا, مخدوم صاحب کے مرشد لقب دینا چاہتے, کہتے ہیں کیا لقب دوں اس کو, ہے تو بڑا پرہیزگار متقی. مخدوم صاحب بھی بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ داڑھی کے بال بھی سرخ تھے خوبصورتی کی وجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس پر جب پان کھا کے ہونٹ سرخ ہوتے تھے, ہائے ہائے ہائے, سونے پر سہاگا ہوتا ہے. دنیا کو اندازہ ہوتا ہوگا یہ 700 سال کے بعد کا حسینی ایسا ہے تو وہ کربلا والا حسین کیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سبحان اللہ مخدوم سبحان اللہ. ہائے, میں پڑھتا بہت پڑھتا آپ کے سامنے, لیکن کچھ ختم بھی کرنی ہے. تو سوچنے لگے کہ کیا لقب دوں, تو سوچ ہی رہے تھے تو در و دیوار سے آواز آئی جہانگیر. سبحان اللہ. غیب سے لقب ملا جہانگیر جہانگیر. پھر مرشد نے کہا تم جہانگیر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفر شروع کیا تو ایک سرفیرہ ملا, علموں پر بڑا گھمنڈ تھا اس کو. بولا تم جہانگیر کیسے ہو گئے. کچھ لوگوں کی کھجاں کیا آتی تو اللہ جس کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کو کسی اللہ والے سے ٹکرا دیتا ہے. جیسے آپ کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ جو بجلی کے تار ہوتے ہیں اس سے لٹکا دیتے ہو تو اس کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا, وہ خود ہی مر جاتا ہے. تو یہ بجلی کے تار سے ٹکرانے سے جتنا بربادی نہیں ہوتی اتنا اللہ والوں سے اس لیے اللہ والوں سے ٹکرایا مت کرو. اللہ والوں سے ٹکراؤ گے قبر کا نشان بھی نہیں ملے گا. جاؤ قبر ڈھونڈو یزید کی, خاندان کا نشان نہیں ملے گا, جاؤ ڈھونڈ لو. اس لیے اللہ والوں سے نہیں ٹکرا, اور سادات سے تو کبھی مت ٹکرا. اگر سادات خود سے لڑنے کے لیے آ جائے تو بھی سینے پہ بٹھا لینا, کیونکہ جو ان سے ہار جاتا ہے وہ سید الطائفہ بنتا ہے, اور جو جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے. کبھی جیتنے کی کوشش نہیں کرنا. ہاں ٹھیک, بس اتنی سی بات. تو بہرحال وہ آ گیا, وہ بڑا پڑھا لکھا تھا. وہ آپ جہانگیر کیسے ہو. آپ نے میں مجھ سے مت الجھ, وہ میرے مرشد نے دیا مجھے لقب, میں کیا کروں, میرے مرشد نے. آپ پھر کیسے جہانگیر. کہا بھائی میرے مرشد نے دیا, میں خود سے نہیں نہ بنا. آپ کیسے جہانگیر. آپ کو غصہ آ گیا, حسینی تھے نا, پھر جلال جلدی آتا نہیں تھا, اور جب آتا تھا تو پھر وہ ذوالفقار حیدری کی یاد دلاتا تھا. غصے میں آیا, چہرہ سرخ ہوا, فرمایا میں صرف جہانگیر نہیں ہوں, جاگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں, یعنی جان بھی لے لیتا ہوں اور حکومت بھی کرتا ہوں. جیسے کہ جاگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں. جاگیر کہنا تھا کہ وہ زمین پہ گرا اور مر گیا, میں جان بھی لے لیتا اور حکومت بھی کرتا ہوں. یہ مخدوم صاحب ہے. بہرحال وہی مخدوم صاحب کا ذکر چل. پیچھے پلٹے میرے مخدوم, اور پیچھے پلٹنے کے بعد دیکھا وہ بیٹھا رو رہا ہے. اس کو ہلایا, ہوا کیا تجھے, اس کو ہلایا, اور تجھے کیا ہوا. اب سرکار آئے تو وہ کیا کہے بیچارہ, کہ اس پہ دل آ گیا, ابھی تو توجہ ہی ہو رہی تھی. کہا کیا ہوا تجھے. کہا مرشد آپ سے کیا چھپا ہے, دل کے حالات آپ پہ ہیں, دل آ گیا اس پر کیا کروں. تو کہا اس کو چاہتا ہے, ہاں پی بنانا چاہتا ہے, ہاں لیکن یہ تو پتھر کی ہے نا. مرشد نے کہا چل, مرشد نے مورت کو کہا چل. سبحان اللہ. مرشد نے مورت کو کہا چل, اور وہ چل پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نسل حسین,
वाह सुभान अल्लाह یہ सुभान نسل अल्लाह सुभान अल्लाह حسین ہے. بات ختم کر رہا ہوں. اب میرے آقا کی حدیث سن لو بات. حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے خون حسین کس کا خون ہے؟ نبی کے خون سے بنے. حسین مجھ سے وانا من الحسین میں حسین سے ہوں. वाह ٹھیک. پھر احب اللہ من احب حسین. جو میرے حسین سے محبت کر لے اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا. توجہ. حسین سے جو محبت کر لے اللہ اس کو بس اینڈ جو حسین سے محبت کر لے اللہ اس کو یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مولا حسین سے محبت کر. اللہ ہمیں محبت دے دے, سچی محبت ہماری نسلوں کو دے دے. آمین. جو میرے حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا. پھر کہا حسین و صبتم من الاسباط. میرے حسین کو تم نے کیا پہچانا؟ حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. حسین میرے تھک گئے. حسین میرے آخری تک جو ساتھ نہ دے سکے وہ کربلا تک کیا چل سکے گا. بس بات یہ ہے دیواس والوں مجھے یاد رہے گی محفل, آپ بھی یاد رکھنا اللہ نجات کر دے. بولو کیا کہا؟ حسین میرے بیٹوں میں, حسین میرے بیٹوں میں. آخری تک اگر سمجھ میں آئے حسین میرے بیٹوں میں, تقریر کا نتیجہ نکل رہا ہے ہاتھ اٹھا کے کہ حسین میرے بیٹوں میں. کیا سمجھے حسین میرے بیٹوں میں؟ کیا سمجھے حسین میرے بیٹوں میں؟ بیٹا ہے. سمجھو سمجھو سمجھو. حدیث کا اصل مطلب تو اہل علم جانے. اشارتاً جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ, جب کوئی کسی کی شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ارے تو نے سارے مقرروں کو سنا ہے, میرے مقرر کو سنا. میرا مقرر مقرروں میں مقرر ہے یعنی سب مقرر ایک طرف, میرا مقرر ایک طرف. تو نے عالم دیکھے سارے عالموں میں میرا عالم ہے یعنی سارے عالم ایک طرف, میرا عالم ایک طرف. تو نے شاعری سنی, میرا شاعر شاعروں میں شاعر ہے یعنی سارے شاعر ایک طرف, میرا شاعر ایک طرف. اب بات سمجھ میں آئی؟ حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے, حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے یعنی بتایا میرے سارے بیٹوں کو دیکھ لے, جا پڑھ لے, سن لے, سمجھ لے. زین العابدین میرا بیٹا, محمد باقر میرا بیٹا, جعفر صادق میرا بیٹا, موسیٰ کاظم میرا بیٹا, علی رضا میرا بیٹا, تقی میرا بیٹا, نقی میرا بیٹا, حسن عسکری میرا بیٹا. اور بتا دوں اب تھوڑی سی جملوں کو ایک ایک اشارے میں دے کر کے, جو گھاگر کو ساگر میں سمیٹ کر 90 لاکھ کو مسلمان بنا دے وہ معین الدین میرا بیٹا. قم باذن اللہ کر کے جو مردے کو زندہ کر دے وہ عبد القادر جیلانی میرا بیٹا. جو اپنے دامن میں سارے مریدوں کو سمیٹ کر دکھا دے وہ احمد کبیر رفاعی میرا بیٹا. یہ سب بیٹے ہیں. وہ وارث دیوا جس کا رنگ زمانے کو بھا جائے وہ میرا بیٹا. برکت اللہ شاہ مہرہوی جس کے ذکر کو سن کے پرندے ذکر کرے وہ میرا بیٹا. جو اپنا جنازہ خود پڑھائے وہ صابر کلیر میرا بیٹا. اللہ اکبر. یہ سب بیٹے. اور جو آخری میں آئے گا جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی میرا ہی بیٹا ہے. تو زین العابدین سے لے کر حسن مصنع سے لے کر امام مہدی تک سارے سید نبی کے بیٹے. اللہ اکبر. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا نبی کا بیٹا, 70 سال تک جاگنے والا نبی کا بیٹا. یہ سب نبی کے بیٹے. فرمایا حسین و صبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے یعنی میرے سارے بیٹوں کو جمع کر لو اور سب کی خوبی اگر ایک میں دیکھنا ہو تو حسین ابن علی. سبحان اللہ.